الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا صاحب الحوض والکوثر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ریاض احمد نقشبندی پروگرام حیات سرور کائنات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بات چیت ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تادم زندگی ہوتی رہے گی۔ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم ایک صحیح کرنے لگے ہیں اللہ کے فضل سے، اور اولا ایک مضمون جو ہے جس کا مضمون ہے تخلیق نور محمدی، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو مزید بات چیت کریں گے وہ ہے نور محمدی کیوں تخلیق ہوا۔ اللہ جل شانہ نے یہ والا نور محمدی کی تخلیق کی وجہ تسمیہ کیا تھی اور کس وجہ سے اللہ پاک نے یہ نور محمدی کریٹ کی۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ مخفی بات ہے جو اللہ پاک نے کی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل سے اگر ویژن سے آپ کو مطالعہ سے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے، وہی ہم بات، یہ رب کی بات ہے نا جی، اللہ پاک نے کی ہوئی ہے۔ جو میں آپ کے سامنے بات کی ہے کہ نور محمدی کیوں تخلیق ہوا، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ اگر اللہ پاک توفیق دے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی کے اوپر ہی آج جستجو کرنے کی صحیح کرنے لگے ہیں۔ یا اللہ رب زدنی علما، یا اللہ ہم نے جو آج کا مضمون رکھا ہے، یا اللہ یہ آپ نے جو کچھ کیا ہوا ہے نا، یہ اتنی مخفی ہے، جب تک اللہ جل شانہ کی کرم نوازی نہ ہو تب تک یہ بات عطا نہیں ہو سکتی۔ یقیناً خدا کی عطا کی ہوئی بات جو اللہ پاک نے ہمارے ذہن میں ڈالی وہی میں آپ تک فیڈ کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ اب میں بتا دیتا ہوں جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریشن ہوئی ہے اس کے اندر کیا مخفی تھا، اللہ پاک کیا چاہتے تھے، ان کے عزم میں تھا، وہ جو ہے نا بات تھی نا، وہ میں آپ کے سامنے گوشگزار کر دیتا ہوں۔ وہ تھی عبادت الہیہ۔ اللہ اکبر۔ ہم اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آج صحیح کرنے لگے ہیں، جو کہ اللہ پاک نے یہ ساری کائنات کو وجود بخشا۔ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی کریشن بھی اسی وجہ سے ہوئی، اسی وجہ سے ہی ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور یہ والا سارا مسودہ آج میں نماز کا جو ہے نا، عبادت الہیہ میں اندر کیا مخفی تھا، یہ تھی نماز، اور اسی کے بارے میں آج صحیح کرنے لگے ہیں۔ یا اللہ رب زدنی علما،
یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہم جو بات کرنے لگے ہیں، جو بھی مخفی باتیں ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں وہ، اور مزید کو جو کوئی مخفی بات ہے یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما، تاکہ آپ کی شان، آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا، ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں ان کا جو شان جو ہے نا، جس طرح کی شان ہے، جو مخفی باتیں ہیں وہ بھی آ جائیں، اور ان کی امت تک یہ والی بات پہنچے، نبی پاک سے پیار کرنے والوں تک یہ بات جو ہے نا، انشاءاللہ آج ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ وہ والی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو 2 حدیثیں کوٹ کروں گا، یہ بہت مشہور حدیثیں ہیں۔ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے اوپر ہی ہماری بات جو ہے نا، نور محمدی کیوں تخلیق ہوا، اسی کے اوپر ہی ہم بات جو اپنی شروع کر کے اور آئندہ آگے جو ہے نا سلسلہ شروع کرنے کی صحیح کریں گے۔ وہ والا یہ ہے، یہ روح المعانی سے یہ حدیث لکھی گئی ہے، یقیناً اہل علم سے آپ لوگوں نے بے شمار دفعہ یہ والی بات سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی کا حوالے دے کر اسی کے اوپر ہی مزید گفتگو کرنے کی صحیح انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں۔ ایک دفعہ جناب جابر جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز پیش کی، پیدا کی؟ اللہ اکبر۔ وہی اسی کے بارے میں میں نے آج آپ کو یہ بات کی ہے، نور محمدی۔ پہلے نبی پاک کی اپنی زبان کی بات پیش کر لوں، پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ اے جابر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تمام مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ والی حدیث یقیناً اہل علم تک، اہل علم سے سن رکھی ہے اور آپ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس بات پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی بات ہے کہ تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اب ہم آج یہ صحیح کرنے لگے ہیں کہ اللہ پاک نے پیارے نبی کے نور کو کیوں پیدا فرمایا، اور اس کیوں میں بہت کچھ مخفی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم آپ کے سامنے اس کیوں کا جواب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سارے کرنے لگے ہیں۔ وہ والا اللہ ہمیں توفیق دے، اور آپ محبت سے اور عشق سے سنیں اس کیوں میں کیا کچھ مخفی تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں اللہ پاک کی حدیث قدسی ہے، یہ زبانی اثر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ادا ہوئی ہے نبی معظم محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ راوی ہے اس کے، اور نبی پاک کی زبان سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ وہ ہے کنت کنزا مخفیا واحببتم، میں ایک مخفی خزانہ تھا، پس مجھ میں محبت پیدا ہوئی، اور میں نے چاہا کہ میں اس محبت کے ذریعے پہچانا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے عزم میں یہ بات آئی کہ مجھ میں محبت پیدا ہوئی، اور میں نے چاہا کہ میں اس محبت کے ذریعے پہچانا جاؤں۔ یہ والا ذریعہ جو ہے نا، اس نور کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کریٹ ہوا۔ اب اسی کے بارے میں ہی گفتگو کرنے کی صحیح کرنے لگے ہیں۔ جب یہ نور کریٹ ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ پاک نے اس کے بعد کیا کیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کرنے لگا ہوں۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا جو ویژن ہے نا وہ آپ کے سامنے بتا دوں، پھر انشاءاللہ تعالی اگلی بات ہوگی۔ وہ یہ تھا کہ جب خالق مطلق نے کرسی، عرش، آسمان، لوح محفوظ، آفتاب، مہتاب، نجوم، جنت، دوزخ، برزخ، زمین، شجر، حجر، پہاڑ، سمندر، دریا، جھیلیں، ندیاں، نالے، آبشار، پھل پھول، چرند پرند، صحرا، درندے، حیوانات، حشرات،
اشرات ارض العابی مخلوق اور 18,000 جہان وغیرہ منفرد یکتا رنگوں میں بنا تخلیق کر چکا، تو اللہ پاک نے پھر کیا کیا؟ سب کچھ پہلے نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس کریٹ ہوا۔ جناب جابر کی حدیث، نبی پاک کی اپنی جو بات ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس کیوں میں نا وہ والی بات مخفی ہے کہ کیوں کیا، کیونکہ آگے تھوڑی تھوڑی وضاحت میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اب کر لیا نور محمدی، اب اللہ پاک نے جو کیا ہے نا وہ والی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بنا چکے، یعنی کہ جو میں نے بتایا نا، قادر ملک نے، مطلق نے، کرسی، عرش، آسمان، لوح محفوظ، ہر چیز کریٹ ہو گئی، تو اللہ پاک اب چاہتے ہیں کہ اپنی ذات پاک کا اظہار کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک نے کیا یہ کہ اپنی ذات پاک کے لیے، وہ جو میں نے پہلے حدیث بنائی ہے نا، کنت کنزا مخفیا، اس میں اللہ پاک نے چاہا نا اپنی ذات کا اظہار کرے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، محبت کا 4 دنگ عالمی میں شورا، اس کے اندر مخفی یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی سجدہ کرنے والا ہو، میرا بھی کوئی نام لینے والا ہو، مجھے بھی کوئی سبحان ربی یلالا، سبحان ربی یلالا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مجھے بھی کوئی کہنے والا ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ والے میرے جو باتیں ہیں، میری تعریف کرنے والی کوئی مخلوق ہو، یہ والا تھا عزم میں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے جو میں نے بتایا نا، اس محبت پیدا ہوئی، اور اس محبت کے ذریعے سے مراد ہے کہ اللہ پاک کا عزم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کریٹ ہو چکا ہے، اور اس کو بشری لبادہ بنا کر آدم علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجے، اور وہاں سے ایک مخلوق پیدا ہو، اور وہ مخلوق جو ہے نا میری عبادت کرے۔ یہ تھا عزم، ارادہ اللہ تعالیٰ جل شان کا، اور مخلوق کو پیدا اس لیے کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اس عبادت میں کیا مخفی تھا آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتا ہوں اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی۔ اب یہ پیدا ہو گیا نا، یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ اللہ کا عزم یہ تھا کہ وہ نور محمدی بشری لبادہ بنا کر دنیا میں بھیجے، اور اس کے بعد یہ والا بھیجے کن کے ذریعے انتخاب ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، وہ لکھا نا اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یعنی کہ محمد رسول اللہ کا ذکر اور اللہ جل شانہ کا ذکر 4 دنگ عالمین میں شہرت بچی ہو، اور یقیناً وہ ہے۔ اور یہ والا کس طرح ہوا، کیوں سے اندر جو مخفی ہے نا وہ میں آپ کے سامنے کوشش کرنے لگا ہوں۔ وہ ذکر ہے نا اب محمد رسول اللہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی شان، جو ایکٹیو چیز ہے دنیا میں، وہی ہے جو اللہ پاک نے اس وقت ارادہ کیا تھا جب اللہ پاک بالکل تنہا تھے، اور ان کے عزم میں یہ بات آئی تھی جو کہ اپروو ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اگلی بات میں کرتا ہوں، تو وہ جو بات ہے نا نور والی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کون سی؟ وہ جو حضرت جابر والی حدیث، تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ چنانچہ اس نے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ یقیناً یہ والا مطالعہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تحریر پڑھ کر آپ کے گوش گزار ہو رہی ہے، یہ والا ہے عشق رسول میں نواز رحمانی کی بک ہے یہ، اور اس میں سے ہم نے یہ نوٹ لیا ہوا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ 70,000 حریری پردوں میں چھپا کر رکھا اس نور محمدی کو، کریٹ کر کے، تخلیق کر کے 70,000 حریری پردوں میں چھپا کے رکھا، اور اس واقعے کو ان گنت صدیاں بیت گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کیوں میں جو میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں کہ اس کیوں میں کیوں کیا اللہ پاک نے یہ والا نور محمدی کیوں کیا، کیوں بنا، کیوں کریٹ ہوا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سے ہوا بہتر ہے۔ اللہ کو اس ہنگام کو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اب جب یہ والا کام کیا، پھر ایک اور اللہ پاک نے کام کیا، نور کی کریشن کے بعد کی بات ہے،
پیشانی عرش پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں پاک مرقم کرایا۔ یہ دوسرا کام اللہ پاک نے اس نور کا جو ان کا نام رکھنا تھا، عرش کی پیشانی عرش پر اپنے نام کے ساتھ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی نام کے صدقے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جب وہ زمین پر توبہ استغفار کر رہے تھے۔ جنت سے جب بمع نور کے دنیا میں آئے تو اسی نام کے صدقے ان کی توبہ قبول ہوئی، جو کہ لکھا ہوا تھا، تو تبھی انہوں نے، آدم سے پہلے کی بات ہے نا، پھر آدم علیہ السلام سے تخلیق سے پہلے کی بات ہے، اگر وہ جب زمین پہ پہنچے ہیں تو یہ والی بات انہوں نے پہلے دیکھی تو پھر ہی توبہ استغفار کی نا جی۔ یہ والا ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس نور کو کریٹ کر کے محمد رسول اللہ کی جو بھی عزم تھا، ارادہ تھا، بشری لبادہ پہنا کر دنیا میں جو بھیجنا تھا، سب کچھ، زمین بھی بنا دی، شجر بھی بنا دیا، حجر بھی بنا، سب کچھ تخلیق ہو گئی۔ تو اب اللہ پاک جب زمین پہ آئے ہیں تو انہوں نے لکھا وہ پڑھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس نام کا صدقہ دے دے، تو پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ پہلے موجود تھا نا۔ اس میں آگے بھی ایک بات آتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو ہے نا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو انہوں نے وہ جو دیکھا نا، تو ان کے نور کے صدقے ہی ان کو بھی جان ملی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگلی بات میں کہتا ہوں، لکھا ہوں، ملائکہ اور حور و غلماں کو وجود بخشا۔ یہ والی بات یہ ہے کہ جب نبی پاک کا نور کریٹ ہوگا، اس کے بعد ملائکہ کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اور حوریں بھی اس لیے کیا، یہ جو نظام ہستی تھا، اللہ پاک نے جو فرشتے پیدا کیے، جبریل علیہ السلام، سب کچھ یہ والا اس کے بعد کیا۔ زمین بھی پہلے نور کریٹ ہوا، اور اس کے بعد سارا کچھ یہ نا، وہ کیا کس لیے تھا، یہ والی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا، جو میں کہہ چکا ہوں کہ نور محمدی کیوں تخلیق ہوا، اس بات کے اندر جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے، ہم نے اللہ کے فضل سے کافی جگہ سے یہ جاری جو ہے نا، اس بات کو اپروو کرنے کے لیے کہ اللہ پاک نے یہ نور محمدی کیوں تخلیق کیا، اس کیوں کے اندر جو جواب ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا اللہ کے فضل سے، اللہ کی کرم سے، اللہ کی مدد سے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا جی، خدا کی مدد جب تک انسان کو نہ ہے اس پہ کامیابی تو نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یا اللہ رب زدنی علما، یا اللہ جو بھی ہم بات کرنے لگے آپ کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ کیا چاہتے تھے جس وقت یہ نور کریٹ ہوا، جس کی وجہ یہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور آدم علیہ السلام کی دنیا میں بھیجنا ہے، تو ہوگا نا، اس میں یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کریٹ ہوگا، تو وہ پھر وجہ تخلیق کائنات ہو گئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے پیارے، یہ والی حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں آپ میری منتہا نظر نہ ہوتے، نہ میں آج نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ فرشتے بناتا، کوئی شے نہ بناتے، آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ یقیناً یہ بات سن چکے ہیں۔ اب اس بات سے کلیئر ہو گئی کہ اللہ پاک نے نور محمدی کریٹ اس لیے کیا کہ وہ اللہ پاک اپنی عبادت الہیہ کروانا چاہ رہے تھے۔ نماز تھی نا، نماز کے لیے جو ہم لاکھوں کروڑوں لوگ روز پڑھتے ہیں، اور اس نماز کے اندر کیا مخفی تھا، اللہ پاک وہ کرانا چاہتے ہیں اپنی عبادت جو ہم روز کرتے ہیں، لاکھوں لوگ کرتے ہیں، سبحان ربی یا اللہ سبحان، اس عبادت میں جو مخفی ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے کوشش کرنے لگا ہوں، اس کو تھوڑا تھوڑا آپ تک پہنچانے کی۔ اور سب سے پہلے میں آپ جو سورہ فاتحہ ہے نا، وہ بل آپ کے سامنے ترجمہ اور آپ کے سامنے پیش کر کے تھوڑا کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو میری اس بات کے ساتھ آپ اس کو ساتھ ٹیلی کرتے جائیں۔ اس میں انشاءاللہ وہ جھلکیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا۔ صرف آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، نماز لاکھوں کروڑوں لوگ، اللہ اکبر، اربوں لوگ روزانہ اللہ پاک کا جو عزم تھا، اب جو دیکھنا اللہ اکبر کتنی دفعہ اذان ہوتی ہے اور کتنی مسجدوں میں ہوتی ہے، پوری کائنات میں اللہ اکبر ہوئی ہے۔ یہ والا تھا عزم، یہ والا تھا ارادہ، جب اللہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ اب پوری کائنات میں لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں ہر وقت
اذان ہوتی رہتی ہے اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اللہ پاک یہی چاہتے تھے کہ مجھے کوئی پکارنے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے، میں صرف آپ کا رجحان اس طرف دلا رہا ہوں۔ جب اذان کہتے ہیں تو اذان میں ہوتا ہے نا اللہ اکبر، یہ سارا کچھ اللہ کے فضل سے ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا اس بات کو طرح رجحان کرانے کی، صرف آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا، پر صرف میں آپ کا رجحان کرا رہا ہوں اس طرف۔ الحمدللہ آپ لوگ جب پڑھتے ہیں، ہم لوگ جب پڑھتے ہیں نماز میں، لکھا نا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے معنی پر آپ غور کریں۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی مخلوق پیدا کروں، ہاں جی قاری صاحب، ایسی کوئی مخلوق پیدا کروں جو صرف اور صرف میری ہی تعریف کرے۔ اب ہے نا کتنی مساجد میں اللہ اکبر، صرف میں توجہ، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، سب کو پتہ ہے، سب پوری کائنات میں ہر ایک کو پتہ ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں سارے، وہ اللہ اکبر کا جو وہ پیغام ہے مسجدوں میں، سو جو اذان ہوتی ہے بلاوے کی، تو یہ کروڑوں سب دنیا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، 5 وقت سے نماز ہوتی ہے۔ پر یہ والی بات تھی، اللہ کے عزم نے اس وجہ سے نور محمدی کریٹ کیا، اس بات کو کروانے کے لیے، یقیناً آگے سمجھے، اللہ کے فضل سے یہ والی بات تھی کہ اللہ پاک اپنی جو ہے نا عبادت کروانا چاہتے ہیں، اور عبادت کا ایک اللہ پاک نے ایک طریقہ کار بتا دیا کہ وہ اس طرح ہوگی کہ نماز جو ہے نا، جب نبی پاک جب معراج پہ گئے تو ساری نماز ان کو عطا فرمائی۔ اگلی میں کہتا ہوں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جو سارے یہ والا کوئی ایسی مخلوق ہو جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، ہاں جی، اور جو ہے نا میری ہی تعریف کرے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے نا، ہم لوگ کرتے نہیں۔ اب یہ والا صرف آپ کا میں دھیان اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں، یقیناً آپ لوگ کرتے ہیں، اس کے معنی پر غور کریں تو اللہ کے فضل سے وہ والی بات، کیوں والی بات خود ہی سمجھ آ جائے گی، ہے نا جی بات، اللہ کے فضل سے مہربان اور رحیم ہے۔ ان کا تصور یہ ہو کہ میرے بارے میں ان کا یہی تصور ہو، اللہ پاک چاہتے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک قیامت، مالک یوم الدین، یہ بھی ان کا تصور ہو اس مخلوق کا جو اللہ پاک کے عزم میں ہے، نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نور محمدی ان کو کریٹ کر کے آدم علیہ السلام کی جو جنریشن ہے، یا اس کو کیا امت، یا اس یہ دیکھنا 4 مخلوقیں ہوگی نا، جنات ہو گئے، حور و غلمہ ہو گئے، ہاں جی فرشتے ہو گئے، اور ایک یہ بشر اور ایک روح ہے، ٹھیک ہے، ان کا اللہ پاک نے عزم کر لیا نا کہ اس کا لبادہ جو ہوگا بشریت ہوگا اس مخلوق کا، اور وہ والا یقیناً ابھی ہے۔ اللہ پاک یہ والا کام اللہ پاک نے اس وقت سوچا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بیچ کے اس کو اپروو کرایا۔ الیوم اکملت والی آیت جو ہے نا جی، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر، اس کو ٹیلی کریں نا اس بات کے ساتھ، ہے نا جی بیٹا جی، وہ والی ہے نا شروع کیا۔ اب جو ہے نا وہ مطلب ایک اور تھوڑا سا آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں، چلے تھوڑا میں دے دیتا ہوں، وہ ہے نا عالمی مساق میں جلسہ بلایا، اس آیت کے ساتھ جو بات سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا لیتا ہوں نا، اللہ پاک کا ارادہ جو تھا اس آیت سے یقیناً وہ مزید وضاحت ہو جائے گی۔ وہ کیا تھی نا، وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، جب نور محمدی کریٹ ہو گئے، آدم علیہ السلام کی کریشن ابھی نہیں ہوئی، صرف روحوں کا جلسہ بلایا، مختصر آپ کو میں ہائی لائٹ آپ کے ذہن کو فیڈ کرنا چاہتا ہوں، کوئی چیز نہیں بنائی، نور محمدی کریٹ ہو چکا ہے، 70,000 آلریڈی پردوں میں چھپا کر رکھا، ان گنت صدیاں گزر گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ پاک نے اس نور کے وقت آ گیا ہے کریٹ کرنے کا، اس کو بشری لبادہ بنانے کا، سب سے پہلے اللہ پاک نے کام یہ کیا کہ عالم مساق نے جلسہ بلایا۔ یہ حجت ہے، تواتر سے اگر سوچے تو اس وقت آدم بھی نہیں تھے نا، صرف روحیں تھی، روحوں کا جلسہ بلا کے جب ان سے عہد لیا روحوں سے کہ جو میں تم کو کتاب دوں اور حکمت دوں، یہ نہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے داؤد علیہ السلام، ان کی ساروں کی روحیں موجود تھی، اے عیسیٰ علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام کی روح موجود ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی روح موجود ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو موجود ہے، جو
جد الانبیاء ہیں، ان کی سب روحوں کو کہا کہ میں تم کو کتابیں بھی دو، یعنی کہ 3 کتابیں جو ان کو عطا کی، اور پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول۔ دیکھیں نا جی، وہ مسودہ سمجھ میں آ گیا نا، کس طرح آسان اور ایزی زبان میں، ایزی اپروچ سے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک کا عزم بن گیا کہ اللہ اکبر کہنے والی مخلوق ہو، اور میری نماز جو 5 وقت میں نے عطا کیا وہ والی پڑھنے والی میرے پہ ہی سارا کرے۔ اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ جو میں کام کروں گا رسول کو سب سے اخیر میں بھیجوں گا، پھر تشریف لائے۔ اس سے کیا معنی لیں گے؟ یہ خوشخبری اللہ پاک عطا کر رہے ہیں روحوں کو، میں یہ کام کرنے والا ہوں، اور وہ والا رسول جب آ جائے تو اس کا مسودہ یہ تھا تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد تم کرنا کیا ہے؟ تم نے مسودہ جو جلسہ بلایا تھا ان کا مسودہ یہ تھا کہ تم نے ان پر ایمان لانا۔ یہ میں بیشتر عجیب ہی بات کر چکا ہوں، اللہ کے فضل سے 2 شق تھی، ایک ایمان لانے والی اور ایک مدد کرنے والی۔ اور روحوں کا کام ہی تھا، اللہ پاک نے یہ والا جلسہ بلا کے روحوں کو انفارمیشن دی۔ اللہ پاک بذات خود مبشر ہے سب سے پہلے نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے۔ ہاں جی، انفارمیشن ہی دے رہے ہیں کہ اس طرح میں کرنے والا ہوں، انفارمیشن ہی ہے نا۔ جب تم چلے جاؤ گے میرے پاس واپس بھی آ جاؤ گے، پھر میرا رسول آئے، وہ والا اپنی امتوں کو سٹینڈ بائی کرنا ہے کہ میرے رسول کی مدد کرے۔ یہ والا انشاءاللہ تعالیٰ کافی لمبا مضمون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیوں انہوں نے کہا کیوں تم نے اقرار کیا؟ اللہ پاک نے اقرار، اور چلیے قرآن کی آیت کنز ایمان سے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر میرا بھاری ذمہ، جب انہوں نے سب روحوں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں تم نے اقرار کیا، اس پر میرا بھاری ذمہ، سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ پھر اللہ پاک نے انہیں روحوں کو کہا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم کام اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے لیے سبحان ربی العلا، سبحان ربی العظیم کروانے کے لیے، اللہ اکبر کی جو اذانیں ہیں دلوانے کے لیے یہ والا کام کرنے لگے ہیں۔ ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، تو اللہ پاک نے نا یہ والا جلسہ بلا کے روحوں کو انفارمیشن پرووائڈ کی، اس طرح میں کرنے لگا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا ایک گواہ ہو جاؤ، جو کوئی اس کے بعد پھرے گا وہ لوگ فاسقوں میں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو الٹیمیٹم دے دیا روحوں کو، جو کوئی میں نے جو بات کی ہے اس کو وہ پھرے گا وہ فاسقوں میں ہو جائے۔ کتنی سخت آرڈر ہیں جو کہ ساری روحوں نے جب دنیا میں آئے ہیں نا، تو انہیں ہر ایک نے آ کر نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں تھیں اپنی قوموں کو بتائی اور ان قوموں کو سٹینڈ بائی کیا۔ یہ تھا اس آیت کا انڈیویجول اندر جو مخفی تھا نا، یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جا کے دنیا میں سناؤ۔ اب میں جو بات میری وہاں پہ شروع ہوئی تھی وہیں پہ واپس آتا ہوں، وہ تھی ایسی کوئی مخلوق ہو۔ اس آیت کا بھی حوالہ ہم نے دے دیا۔ آخر نبی کو بھی جب تشریف لائے وہ رسول جو آپ کی کتابوں کی تصدیق کرے، اور اس کا مسودہ جو تھا عزم تو یہی تھا نا، اس کی وجہ سے سمجھ آ گئی نا تھوڑی نور محمدی کیوں تخلیق ہوا۔ یہ سارا سکیچ جو ہے نا اللہ تعالی شانہ کا نبی پاک کو دنیا میں بھیجنے کا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا اور ان کو زمین پہ دنیا میں عبادت کا، یہ سارا اس میں مخفی ہے۔ اللہ پاک نے یہ سارا کچھ اپنی عبادت کے لیے ہی کیا، اور وہ والا بات جو علم شریف پڑھتے ہیں ہم، اور یہ والا ہے نا وہی بات ہے نا جو اللہ پاک کا ارادہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، جلسہ بلایا تو اب سبحان ربی جب پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے وہ مخلوق پیدا کر دی نا، وہ والی بات اپروو ہو گئی نا۔ جو آج ہم نماز جو 24 آور لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تو وہ والا ارادہ جو تھا نا اس وقت تھا نا، تو اللہ پاک نے نبی پاک کے ذریعے وہ اپروو ہو گیا نا۔ اب دنیا لوگ نمازیں پڑھ نہیں رہی۔ یہ والی پریزنٹ جو ایکٹیو چیز ہے اس دنیا میں وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، پیارے محبوب سے جا کے پیار کرو، اس کے علاوہ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ سمجھ آئی جی کہ نہیں؟ وہی بات جو نور محمدی کیوں میں یہ مخفی تھا عبادت الہیہ جو آج ہم کر رہے ہیں، یقیناً
یہ والا جو اللہ پاک کی عطا کی ہوئی یہ بات ہے، آپ مطالعہ اللہ کے فضل سے اللہ کی ہوئی بات، ہمیں زیادہ فخر و عزت تکبر کی بات نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ خدا نے عطا کی ہے کہ اس کے اندر جو مخفی تھی نماز، یقیناً آپ ڈھونڈیں کسی اور جگہ سے، پتہ نہیں، یہ تو خدا نے عطا کی ہوئی ہے کہ یہ والی نماز جو تھی، اس آیت کا بھی حوالہ آپ کو دے دیا، حدیث کا بھی دے لیا، میں اب جابر ہے ان کی جو حدیث کا بھی حوالہ، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو کریٹ کیا، اس سے مزید بات تو نہیں نا، سمجھ آئی؟ کہ اس نور میں جو کریٹ ہوا، جو تخلیق ہوا، کیوں ہوا؟ یہ کیوں کے جواب میں آپ کو سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ اس لیے ہوا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی اللہ اکبر کے سارے انشاءاللہ تعالی اگلی بات بھی چلے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک سے چاہے وہ مخلوق جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگے، تیری عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کوئی اور شریک نہیں بناتے، تیری سے ہم اس میں عزم کرتے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کرے، تیرے سے مراد یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اندر میں کوئی شرک والا بت ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہم چاہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، کہ جو بھی مخلوق ہو وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ یہ تھا عزم، مخفی تھا، نور محمدی کیوں کریٹ ہوا، اندر یہ مخفی تھا، وہ مخلوق صرف اور صرف میری عبادت، کیوں آپ کرتے نہیں؟ اب اپروو بھی تو ہے نا، اس طرح میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، دھیان دلانا چاہ رہا ہوں، ہم کرتے نہیں ہیں وہ والی بات، جب پڑھتے ہیں ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، یہ والا عزم، یہ ہمارے لیے نماز یقیناً ہم تک پہنچی ہے، آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو لوگ تھے، وہ جو اس وقت کے لوگ تھے، ان کی انشاءاللہ آگے بہت سی باتیں آنے والی ہیں، ان کے لیے یہ نماز آئی تھی، ہم تک تو یہ تواتر سے پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ہر وقت اللہ پاک چاہتے ہیں نا کہ وہ والی دعا کرے وہ مخلوق میرے سے کہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کسی بت کو نہ کہے اندر سے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا حجت یہ دے دے کہ یہ جو انعام جن پہ میں نے انعام کیا، یعنی کہ اپنے انبیاء اکرام پہ، اپنے صالحین پر، جس طرح کا آپ نے ان پر انعامات کیے نا، اسی طرح کا ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے اگلی جو بات ہے نا، اللہ کے فضل سے ہم جو ہے نا علیہ ولدوالین، تیرے غضب سے مبتلا نہ ہوا، یعنی کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس میں سے اگلی بات بھی کر دوں گا کہ تو نے جن پر انعام کیا، اس سے اگلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، جو آپ لوگ، ہم لوگ، ساری کائنات ارضی میں نماز پڑھی جاتی ہے، تیرے غضب میں مبتلا ہوئے نہ گمراہوں کے، اللہ ہی خبر ہوا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دے سکتے، یا اللہ جس طرح کی نوح علیہ السلام کی قوم تھی، انشاءاللہ آگے ساری باتیں آنے والی ہیں، یا اللہ اس طرح کا ہمیں نہ بناؤ، یا اللہ نوح علیہ السلام نے 950 سال جو کی ہے تو نہیں مانے، تو اللہ پاک نے ساری کی ساری قوم کو اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ اس طرح کا ہمیں نہ بنا۔ اللہ پاک کا عزم ہے نا جس میں کہ میرے سے ہی مانگے، مجھے سے ہی کہیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور یہ والی بات الحمد شریف میں مکمل ہوگی۔ اب اگلی جو بات ہے نا، ہمارا سلسلہ جو ہے نا، اب جو ہے نا اگلے حصے میں پہنچتا ہے سورہ اخلاص کے بارے میں۔ ہم نماز پہ ہی اللہ کے فضل سے یہ بات کر رہے ہیں، نور محمدی کیوں کریٹ ہوا، اس میں تھی مخفی عبادت الہیہ۔ اب عبادت الہیہ میں جو مخفی تھا نا، اس کے آگے ہم تھوڑی تھوڑی اپنے ذوق سے اللہ کی عطا کی ہوئی باتیں، اللہ کا عطا کیا ہوا سب کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب سورہ اخلاص، اللہ اکبر، اللہ، آپ سن رہے ہیں نا قاری صاحب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، قاری صاحب ہیں اللہ کے فضل سے ہماری مدد فرماتے ہیں، یہ جو ہم سارے لیسن وغیرہ کوشش سے قرآنی آیات جو ہم نے سارا نکال کے رکھا ہے، ڈسکس کی ہے،
ہمارا یہ لیسن ریکارڈ کرنے سے پہلے ہم اس کے اوپر جستجو کرتے ہیں، سارے شیب و فراز کے کرنے کے بعد پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ یہ والی باتیں جو ہے نا اس میں ہمارا تعاون بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو زندگی دے، میرے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں میری بہت مدد ہے، تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کر کے ہی پھر ہی ہم آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کرنے کی کوشش۔ اب ہے نا سورہ اخلاص کی بات آ گئی ہے، اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ یہ والی سورہ اخلاص جو ہے نا، یہ والی نماز جو ہے نا، تھوڑا سا پہلے ویو دے دوں آپ کو سمجھ آ جائے، ایزی آپ سمجھنے کے لیے ہو جائے کہ یہ والی نماز جو تھی نا یہ ہم تک پہنچی ہے، ہم پر نازل نہیں ہوئی، یہ نازل ان لوگوں کے لیے اوپر ہوئی ہے کہ جو کہ اس وقت سارے کے سارے کافرین تھے، بت پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ اللہ پاک نے ایک مسودہ بنایا جو کہ سارے کا سارا جو تھا نا اس وقت کے لوگوں کے لیے نازل ہوا۔ ہم تک تو پہنچی ہے نا، اللہ پاک نے راہ ہدایت، ہم کو تو ہدایت آ چکی ہے، کیوں جی پتر جی؟ ہم تک تو ہدایت آ چکی ہے۔ وہ کس طرح آئی ہے؟ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو سب کچھ وہ سکھا گئے ہیں کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بھی سکھا گئے ہیں، سب کچھ مل گیا ہے نبی معظم کی ذات اقدس کے صدقے پر۔ یہ والی باتیں جو نماز ہے ان کے لیے آئی تھی، یہ والا مخفی جو بات بتا رہا ہوں ان کے لیے آئی تھی جن کو اس کی ضرورت تھی۔ ہم تو اس کے پیروکار ہیں نا جی۔ اب وہی بات میں آپ کے سامنے جو سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر جو مخفی ہے ترجمے کے آپ کو اس کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ والی نماز جو تھی نا ہم تک پہنچی ہے، ہم پر آئی نہیں، آئی تھی ان پر جو لوگ اس وقت نبی معظم کا اس کا جو بت پرستی کا دور تھا اس وقت اللہ پاک نے نازل کی۔ سب سے پہلے انشاءاللہ وہ بات بھی آئے جی، اقرا باسم ربک الذی والی آیت کے بعد یہ والی نماز آئی۔ تقریباً کچھ دنوں بعد نبی معظم وحی نہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں وحی آئی تھی، وہ پہلی جو آئی تھی اقرا باسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد جو تھی نا یہ والی کچھ دن بعد یہ نماز سب سے پہلا کام، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے پیش کرنے کی ساتھ کروں گا۔ سورہ اخلاص میں آپ تھوڑا جا وقت دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی کہ وہ والا جو ٹائم تھا جو میں نے آپ کو اپروو کیا نا بات کہ ہم تک پہنچی ہے، ہم تک اللہ پاک نے نازل نہیں کی، نازل ان کے لیے کی تھی جو اس وقت کفر میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ والی بات میں آپ کو اپنی گفتگو میں اپروو کرنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ قل هو اللہ احد، کہنے اس کے معنی ہے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب ذرا اس جو عبارت میں آپ کے سامنے قل ہو اللہ کی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو، اس پہ ذرا غور کرتے جائے اور میری بات کو تھوڑا تھوڑا ساتھ فالو کرتے جائے۔ اللہ صمد، دوسرا جو کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہ جنا، لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ قاری صاحب ذرا غور کرے اس بات پہ، لم یلد ولم یولد، اللہ پاک کو اس بارے میں کیوں، اس میں کیا مخفی ہے؟ لم یلد ولم یولد، ہم تو نہیں کہتے۔ اب جب دین اسلام آ چکا ہے نبی معظم محمد رسول اللہ کے ذریعے، ہمارا تو کوئی تصور نہیں نا کہ اس طرح اللہ پاک ہمیں تو پتہ ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑی سی بات یہ کرتے ہیں، جب آپ سوچیں گے نا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس وقت کا جو ایٹماسفیئر تھی جب نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا جو اعلان نبوت ہو گیا ہے، اب یہ جو نماز ہے پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے، نماز آئی ہے، ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ آپ سوچیں ذرا اس بات پہ، جب تک آپ کو اس وقت کی ایٹماسفیئر جو ہے نا
اس وقت کا تعین، اس وقت کے کس طرح کے حالات تھے، کس طرح کی بت پرستی تھی، کس طرح کے لوگ تھے، کون سے مذاہب تھے، کیا کیا ہو رہا تھا جب نبی معظم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کو کون کون سی مشکلات تھیں جس کے لیے اللہ پاک نے یہ چیزیں نازل فرمائیں۔ اس میں لکھا ہوا نا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے اندر کیا مخفی ہے؟ یقیناً وہ لوگ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ آئی میری بات پتر؟ میں اپنے ذہن سے کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو فیل کرنے کی، وہ لوگ جو اس وقت تھے نبی پاک نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ لوگ اللہ کو ایک مانتے ضرور تھے پر کہتے نہیں تھے کہ اللہ کے، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اپنے پاس، جو بتوں کے وسیلے سے اللہ سے رابطہ کرتے تھے نبی پاک کے ذریعے۔ وہی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ جو اس وقت کی ایٹماسفیئر تھی نا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اس کے معنی کے اندر جو مخفی ہے نا، میں تھوڑا سا وہ والا ایٹماسفیئر جو ہے، وہ والا جو وقت ہے نا جس وقت نبی پاک دنیا میں آئے ہیں، وہ والا وقت آپ کے سامنے پیش کر کے اس بات کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ والا واقع ایک نبی کی ضرور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بعثت ہوئی ہے، ہم نے یہ پرنٹ جو لیا ہوا ہے حیات سرور کائنات سے، اس میں وہ والا تخیل آپ کو اللہ کے فضل سے مل جائے گا۔ کیا ہے اس کا پیج نمبر ہے 52، محمد حیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا بک ہے بیٹا، آپ ذرا دکھا دو، میں یہ والے ان کے سامنے دکھا دیتا ہوں۔ اس بک سے ہم نے پرنٹ لیا ہے۔ یہ ہمارے پاس بک ہے حیات سرور مارٹن لنس کی لکھی ہوئی ہے، اسی میں سے ہی یہ بات آپ تک پہنچانے کی صحیح کرنے لگے ہیں۔ اس کا پیج نمبر ہے 52، اس کا پیراگراف کا نام ہے ایک نبی کی ضرورت۔ وہ والا وقت جب نبی معظم اتنا کفر پھیل چکا ہے مکہ میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ویو آپ کو دینے لگا، وہ کس طرح کے حالات واقعہ کا اسباب، کیا ایٹماسفیئر تھی اس وقت، تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لم یلد ولم یولد کیا مطلب ہے، اس کے اندر کیا مخفی ہے۔ جو نماز میں پڑھتے ہو نا، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہمارا تو تصور یہ نہیں ہے نا کہ اللہ کی کوئی بیٹی بھی ہے تو بیٹا بھی ہے۔ یقیناً یہ والا نبی پاک کے ذریعے ہم تک یہ بات کلیئر ہو چکی ہے۔ ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کوئی بچہ بھی ہے، اللہ کی کوئی بیٹی بھی ہے یا کوئی بیٹا بھی ہے جی بیٹا جی۔ اب یہ والا جو اللہ پاک نے نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کا تصور تھا نا، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ نازل کیا نا، کہ تم سمجھتے ہو نا جو بات کہ میں کسی کا بیٹا ہوں یا میری کوئی بیٹی ہے، یہ والی بات کی اگینسٹ اللہ پاک نے یہ والی وہ والا میں پروف دینے لگا ہوں آپ کو۔ اس تصور کو رکھے کہ نبی معظم کا وقت رکھے، وہ مشرک رکھے، بت پرست رکھے، وہ والا وقت رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنی صدیاں تھیں جی؟ 29 پشتیں۔ تو ہمارے پاس یہ میپ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں ہم نے ہر ایک پشت پر نمبر لگائے ہوئے، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، سارا کچھ ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت ہے 21، ٹھیک ہے جی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 21ویں پشت ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور محمدی کی تخلیق پیدا ہوتے ہیں نبی معظم، تو وہ مرد وجود میں آتا ہے، سیدہ آمنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت تک 50 پشتیں بنتی ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا ان میں، اور نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف جاتا رہا۔ اتنا لمبا عرصہ راہ ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی آپ سوچ لیں، بت پرستی کا، اور وہی سلسلہ نبی پاک کی جب امت کا سلسلہ ہے نا، وہی ہے، وہ رب کی بیٹیاں، رب کے بیٹے تصور کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ پاک اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ لم یلد ولم یولد، وہ جو تمہارے بت ہیں نا، جن کا ان کو بھی خدا سمجھتے ہو، میرے شریک تمہارے پاس موجود ہیں، یہ والی نماز ان کے لیے نازل ہوئی۔ جو قرآن کی ایک آیت ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو حوالہ دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں وہ والا وقت
آپ کے سامنے پیش کرنے کی جناب عبد المطلب کا نبی پاک کی بعثت کا زمانہ، اس وقت کے حالات میں آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ تعالی اس کا بعد جو ہے نا اس کا جواب مل جائے گا، لم یلد ولم یولد، اس کا جواب انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری بات تھوڑا ٹائم تو لگ رہا ہے بیٹا، پر اس میں حسن بھی تو نظر آ رہا ہے نا انشاءاللہ ہر بات میں۔ وہ جو مخفی میں نے بات شروع میں کی تھی، نور محمدی کیوں تخلیق ہوا، وہ کیوں میں یہ بڑی عبادت مخفی تھی، اب وہ عبادت کا وقت آ گیا ہے نا، نبی پاک دنیا میں آ گئے ہیں، ہے نا جی، اب اس عبادت کو کروانی تو ہے نا رب نے، سارے تو پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی کر رہے ہیں، ہے نا جی، اللہ کو تو مانتا ہے کہ نہیں، اللہ کا تو تخیل ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور بت والے جو کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے، بتوں والے یہ کریں، میں پروف دوں گا انشاءاللہ، میں آپ کو زبانی جو اللہ کے فضل سے اپنے وجدان سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ والا پروف دوں گا کہ اس وقت کے لوگ ان کا تخیل یہ تھا، تبھی خدا نے یہ والا کہا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ وہ والے اللہ کو تصور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وجہ سے، کیونکہ انہوں نے خانہ خدا بنایا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تک 29 پشتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، سب کو عزتیں ملی، ہر اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ والا جو سلسلہ ہے 29 پشتوں سے کوئی نبی نہیں آیا، اور جب آئے ہیں تو ان میں اتنا کفر بڑھ چکا تھا، اب اللہ پاک ان کو سدھارنے لگے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی امت میں بھی سارے بت انشاءاللہ ان کا بھی ذکر آگے میں کروں گا، پر یہ والا تصور دے رہا ہوں کہ یہ والا جو کہہ دو کہ آپ لوگ، میں ساری دنیا کائنات کہتی ہے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ کا تصور تھا، وہ کہتے نہیں تھے، کہتے تھے اللہ کا تصور ہے کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے نبی پاک کے ذریعے ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تبھی کہتے ہیں کہ وہ والا زبان سے کہو گے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، پر میں اللہ ایک ہوں یہ میں چاہتا ہوں، میں نے اس لیے تم کو نہیں پیدا کیا تھا، ہے نا جی بات۔ وہ عزم میں جو بات آئی تھی نا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، آدم علیہ السلام کے ذریعے نور محمدی کو دنیا میں بھیجوں گا، اور وہ جو ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو کہے گی الحمدللہ رب العالمین، وہ تو الحمدللہ کہتے ہی نہیں نا، ان کا تو تصور ہی نہیں ہے، کیوں پتر جی ہے ان کا تصور ہی، ان کا تصور یہ ہے کہ خدا ہے، خانہ خدا ہے، ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، تو ان کی جو ہے نا سلسلہ جو بت ہے نا ہمارے پاس، یہ والے جو ہے نا اس کے ذریعے سب کچھ ملتا ہے، وہ شریک بن گیا نا رب دے۔ اب وہ شریکوں والی بات جو ہے نا ان کے ذہنوں کی، اس وقت کے نبی پاک کا جو زمانہ تھا، اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں کی بات میں آپ کے سامنے فیڈ کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبد المطلب حبل سے دعا نہیں کرتے تھے، یعنی یہ پاکیزگی طہارت جناب عبد المطلب دادا محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے میں نے گوش گزر کر دی۔ وہ ہمیشہ ایک اللہ، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ یقیناً جناب عبد المطلب کا میں نے آپ کو یہ ریفرنس دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یقیناً ان ساری پشتوں میں نبی معظم کا نور جو دعا مانگی تھی کہ میں آپ کی ذریت میں سے وہ نبی بھیجوں گا، وہ جو ساری پشتوں میں دین ابراہیم والے موجود رہے ہیں۔ اب جو میں نے بات کی ہے نا، ان کا جو عقیدہ تھا حضرت عبد المطلب کا، دادا محترم کا، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ کا تصور تھا۔ سارے مشرکین جو بت پرستی ان میں اللہ کا تصور تھا، کئی سارے دین ابراہیمی پہ بھی تھے، لیکن انہیں بت پرستی کا جو زمانہ آ گیا ہوا تھا نا، اس نے سارا کفر کر دیا ہوا تھا۔ اسی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے محبوب فرمایا ہمارے محبوب کو۔ اب وہ والی سدھرنے لگی ہے بات، وہ والی کیسے ہوئی؟ حبل نامی بت بیت اللہ کے اندر نصب تھا۔ اب وہ والا تخیل، وہ والا تصور میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ جب نبی معظم کی بعثت ہوئی ہے، نبوت کا دعویٰ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب ہوا ہے اس قوم کو سدھارنے کے لیے، اب اس وقت کی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ حبل نامی جو ایک بت تھا، یہ آیا کہاں سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پر کہاں پہ نصب تھا؟ اندر نصب تھا قریش کے نزدیک، برکت کا ماوری اور حجری پیکر کی حیثیت رکھتا تھا۔
جس کی موجودگی روح کو متاثر کرنے والے ایک عنصر کا درجہ رکھتی تھی، اس وقت کے قریش تھے۔ حبل کے بارے میں آپ کو میں نے یہ والی بات بتائی۔ اب میں اگلا جو حصہ آپ کا 53 نمبر پیج پہ جو حوالہ دینے لگا ہوں وہ یہ ہے، پورے جزیرہ عرب میں معبود بکھرے ہوئے تھے، پورے کا پورا عرب وہ والا ویو دے رہا ہوں جس وقت یہ نماز نازل ہوئی، یہ ایک پہاڑ پہ ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ میری باتیں سنتے رہے۔ نماز کے بارے میں ایک ایک بات کس طرح آئی، نماز کے اوقات کس طرح آئے، اذان کے اوقات کس طرح ہوئے، سارا کچھ نبی پاک کے اوپر جب نازل ہونا ہے، وہ بھی میں صرف نماز کے اوپر ہی میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آج۔ اگر میں یہ والا پروف دینے لگا وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وہ والا میں پروف کرنے لگا ہوں، یہ پیج نمبر 53 ہے، حیات سرور کائنات۔ ابھی جو ہم نے آپ کو بک دکھائی اس میں لکھا ہے جزیرہ عرب میں کم تر درجے کے معبود بھی بکھرے تھے، ان میں سے پرستاروں کی زغم کے مطابق خدا کی، ذرا غور سے اور محبت سے اور پیار سے میری بات سنیں، خدا کی 3 بیٹیوں کا معبود سب سے اہم تھا۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، کتنی مشکلات میں وہ گھرا ہوا تھا، ہے نا جی۔ وہ سارا کفر ہی کفر تھا، بت پرست تھے، وہ جو قوم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اور ان کا تخیل جو تھا یہ تھا کہ وہ والے جو تھی نا خدا کی 3 بیٹیوں کا معبود سب تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کی 3 بیٹیاں ہیں، ہوگی جی بات۔ اب لکھا یہ 3 بیٹیاں، ایک کا نام، بیٹی کا نام تھا لات، اور ایک بیٹی کا نام تھا عزا، اور ایک بیٹی تھا نام مناف۔ مکہ میں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، حبل نامی مکہ میں نسب تھا، اور 3 بیٹیاں جو تھیں نا ان کا تصور بھی وہاں آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب اللہ پاک دیکھنا، جب نبی پاک آئے ہیں، اب میری بات کو ذرا فالو کریں۔ اب وہ سارے جو اس وقت کے مشرکین ہیں، قریش ہے، نبی پاک کا اپنا قلبہ، اس میں سارے شامل ہیں نا جی، حضرت ابو طالب بھی شامل ہیں، جناب امیر حمزہ بھی شامل ہیں، 12 چاچے، 18 بچے پلس سارا مکہ، ان کو بھی شمولیت ہے نا اس میں، اور سارے کے سارے کفر کا دور ہے، اور ان کا تخیل یہ ہے کہ وہ والے ہر ایک کے پاس اپنا اپنا بت ہے، اور ان کی 3 بیٹیوں کی بات میں نے بتا دی۔ اب اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے تو کم حد کر دی ہوئی ہے، جس وقت نبی پاک مبعوث کیے ہوئے ہیں نا، کہ میرے شرک میں انتہا کر دیا کہ میریاں تیاں بناتیاں نے۔ میں 3 بیٹیوں کا تبر میں اپنے پاس سے بات تو نہیں کر رہا، اس وقت کے جو مشرکین تھے، جو مکہ کے جو قریش تھے، ان کا تصور یہ تھا خدا یہ 3 بیٹیاں، اللہ ہے، اللہ موجود ہے، لیکن اس یہ 3 پتریاں نے، 3 تیاں نے، وہ ان کے لیے ان کا نام بتا دیا لات، عزا، مناف۔ وہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ والا جو میرے انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھانے کے لیے۔ اب اللہ پاک نے اندر کی جو بات ہے نا، مخفی جو بات ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ والا جو کام ہے نا، اے محبوب، اے جرا کام یہ کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز نازل کرتا ہوں کہ یہ والا تصور ان سے معاف کرو ذہنوں سے۔ کیوں بیٹا جی؟ جب وہ کر رہے تھے، بیٹیاں بنا رہے تھے، آگے بھی انشاءاللہ بہت کچھ آئے گا، تو پھر اللہ پاک نے کہا نا کہ میں نے کوئی جنا نہیں۔ اللہ پاک نے یہ والی تعریف ان بیٹیوں کے اگینسٹ نبی پاک پر نازل فرمائی۔ کیوں جی؟
ہے نا بات؟ کیا بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دین آ گیا ہے، نبی پاک اس پہ ورک کرنے لگے ہیں۔ اب اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ والا تصور جو میریاں بیٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یا اے محبوب سب سے پہلے ان سے وعدہ لو، ان کو بتاؤ کہ میری بیٹی کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے کوئی نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، ہے نا جی، اب آپ کو میں نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ وہ میری بیٹیاں جو بنا رہے ہیں، میری بیٹی کوئی نہیں ہے۔ تو نماز جب وہ اسلام میں آ جائے کوئی، یہ والی نماز، یہ والا مسودہ ان کو پیش کرو۔ کیوں جی بات؟ جب کوئی اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب نماز پڑھاتے ہوگے نا یا رسول اللہ، ہے نا جی، پھر اللہ اس میں جب وہ پڑھتے ہوگے نا، جو بت پرست ہیں، جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لی، جب نماز شروع کی نا، پھر اللہ کو کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ ان کافروں کے لیے ہے جن کا تخیل یہ ہے کہ میری 3 بیٹیاں نے خدا دیا۔ کیوں پتر جی؟ اللہ پاک وہ والا جو بات ہے، اللہ پاک ان کے ذہنوں سے یہ واش کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں بیٹا؟ واش ہونا اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں سے یہ معاف کرو۔ اگر تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے اور جو راہ ہدایت جب تم کو ملے، تو جب تم نماز میں آؤ تو کہو صرف اللہ ایک ہے۔ وہ بیٹیوں کا تصور میں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ذہنوں سے خارج کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی دھی نہیں، نہ کو میرا پتر۔ اس لیے نا پھر سارے جس کے لیے مسلمان ہو جاندے ہوں گے تو اس کے لیے پڑھتے ہوں گے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ وہ تصور جو بیٹیوں کا ہے، جو اپنے بتوں کا تصور ہے، خدا میں دیتا، اللہ پاک ان کے ذہنوں سے واش کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ آیت جو قل هو اللہ، اللہ پاک نے سارا مسودہ خود تیار کر کے، جب نماز کی بات آنی ہے نا، یہ والا خود تیار کر کے نبی پاک پر نازل فرمایا۔ انشاءاللہ وہ بھی بات آئے گی۔ اب یقیناً آپ کو اس کا تصور آ گیا ہوگا کہ اللہ پاک ان کے ذہنوں سے اپنے بارے میں، اپنی وحدانیت کے بارے میں یقیناً اس پہ ذرا غور کرے۔ لم یلد، کیوں رب نے کہا؟ کیوں بیٹا جی؟ رب لم یلد، کیوں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی؟ اس لیے فرمائی تو انہوں نے اپنی رب کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہی ہم نے کل ڈسکس کی تھی نا، اور اللہ کے فضل سے یہی ہمیں چیز اللہ پاک نے عطا کی تھی کہ یہ والی آیت جو ہے لم یلد ولم یولد، کہ یہ ان کے لیے آئی ہے، ہمارے لیے نہیں آئی۔ ہمیں تو تواتر سے نبی پاک کے وسیلے سے ملی ہے، پڑھتے تو ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں، یہ والا کام اب ہو چکا ہے، اس پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ نبی معظم کے ذریعے وہ جو تخیل تھا بیٹیوں کا، ان کافروں سے معاف ہو چکا ہے، سارے مکہ سے معاف ہو چکا۔ اب کوئی بیٹی بوٹی نہیں ہے مکہ میں، کسی عرب کے سارے جزیرے میں وہ سارا واش اپ ہو چکا ہے، برین بھی واش اپ ہو چکے ہیں۔ وہ والا وقت میں بتا رہا ہوں جب وہ ان کا تخیل یہ تھا، نوح علیہ السلام کی قوم سے نبی پاک کے وقت تک ان کا تخیل سے اللہ پاک ذہن سے واش اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی وحدانیت کا جب بتاؤں گا نہیں، یہی ایمان کی شک تھی نا، جب میرے بارے میں خود بتاؤں گا نہیں تو ان کے ذہنوں سے معاف کیسے ہوگا؟ جو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بت نہیں پھرو۔ کیوں بھئی یہ بھی بات ہوگی نا، اگر تم میرا کلمہ اللہ کی وحدانیت کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہی نہ ہے، پہلی بات ہے لا الہ الا اللہ، اللہ پاک یہی کھلوانا چاہ رہے ہیں نا۔ جب لا الہ الا اللہ کھلوانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک یہ بھی چاہتے ہیں کہ پہلی شک میری وحدانیت کا اقرار کرو، پوری کل والا کے اندر یہ مخفی ہے، میری وحدانیت کا اقرار کرو، اور میں بے نیاز ہوں، اور دوسرا نہ اس نے کسی کو جنا، یہ والی تعریف وہ بیٹیوں کے اگینسٹ اللہ پاک نماز بھی ان کے لیے جو کافر تھے کلمہ پڑھوانے کے لیے، ان کو واش کرنے کے لیے، پتہ نہیں کر لینا کہ اللہ کے اطاعت سے ہمارے اوپر یہ ہو رہی ہے بات، ان کے ذہن کی برین واشنگ کرنے کے لیے کہ میرے جو شریک ہے نا یہ معاف کرو، اپنا ذہن واش اپ کرو۔ اب ہو گیا ہوا نا، اس میری بات جو ابھی میں کر رہا ہوں ہو نہیں گیا؟ مکہ میں ہے کوئی یہ بات؟ ابھی پورے عرب میں ہے جو اس وقت تھا، قریش میں ہے یہ بات؟ یہ والی اللہ پاک نے اس وقت ان لوگوں کو اصلاح کے لیے یہ والی بات نازل فرمائی نا ساری، قل هو اللہ احد، سورہ الاخلاص جڑا ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً آپ میری بات انڈرسٹینڈ، اس سے آگے میں بات چلاتا ہوں۔ کسی نے نہ جنا اور نہ، اس لیے ان کو اللہ پاک کو یہ بھیجنی پڑی بات کو، جب تک اللہ پاک خود نہ بتائے وہ لوگ ان کا برین واش تو نہیں ہوتا نا، ہو گیا نا بیٹا؟ یہ والی بات سمجھ آ گئی۔ یہ 3 بیٹیاں لات، عزیٰ، مناف۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی جو بات ہے
اب تھوڑا سا میں اور تخیل دینا چاہ رہا تھا. وہ ایک آیت ہے نا قرآن مجید کی, وہ کون سی ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 3 میں تھوڑا آپ کو ویو دے دیتا ہوں. اسی طرح کا جس طرح کی برین واشنگ ابھی کی ہے انہوں نے کافروں کی, بت پرستوں کی, اللہ پاک نے نماز کے ذریعے, سورہ اخلاص کے ذریعے اپنی توحید کا اقرار کرایا, اور اپنے اوپر وہ جو ہے نا لم یلد ولم یولد کے اندر کیا مخفی ہے وہ سارا برین واش ہو گئی نا. کافروں کو عقیدہ ہو گیا کہ واقعی اللہ ایک ہے, ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا کوئی وہ جو اگلی بات وہ بھی کلیئر ہو گئی, اب واش ہو گیا. اسی طرح کی بات جو ہے نا یہ سورہ اخلاص کا میں نے والا دیا, اس کے اندر جو مخفی ہے نا یہ تھا لم یلد ولم یولد. اب اگلی بات جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تھوڑا سا آپ کو ویژن دیتا ہوں اللہ کے فضل سے, اپنے حافظے کی مدد سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کرنے لگے ہیں نا تو کافروں نے جن کی بات ہو رہی ہے اتنا پریشان کیا پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ درمیان کا واقعہ ہے, اب وہاں سے ہجرت کر جانی ہے تو نہ انہوں نے کہا کہ اب کریں کیا, ان کا جو دین جو ہے یہ تو دن بدن پھیلتا, ذرا یہ والے جو ہے لات و عزا والے دن بدن چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو وہ نہیں چھوڑتے تھے نا, اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے تو ابا و اجداد کا ابراہیم علیہ السلام تک تھے, ہمارے تو نبی کو نہیں آیا, سانو تو رہ خان والے کو نہیں, اسی تو اسے لگے ہیں جہاں ساڈا دادا پردادا کہہ گیا نا ابراہیم جتوں اسی چلنے ہیں سارے اسی تو نہیں مننے ہیں. کیوں پترا خدا ہے پلا جہاں سارے کولے بھی نال ہی خدا ہے, دو خدائیاں رکھی ہیں دو. اب وہ والی بات جو ہے نا میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ دین پھیلتا جا رہا ہے. اب اس کا کوئی کام کیا انہوں نے, پھر سوچا کیا, سارے مکہ والے قریش نے کہا کہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں. مختصر میں کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کے لیے, قرآنی آیت کا بعد میں حوالہ دوں گا. میٹنگ بنائے, دار الندوہ ایک جگہ تھی. یہ بھی جگہ کیسے بنی اس کا بھی ہمارے پاس انشاءاللہ میں جب ہم نہیں کرتے. دار الندوہ جس طرح پارلیمنٹ نہیں ہوتی, جس طرح سارے قریش جو تھے نا وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی بات ہوتی تھی سب کو بلایا جاتا تھا, اور وہاں بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے کہ اس بارے میں کس طرح کیا جائے. جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے اس وقت کا دار الندوہ جو اس جگہ کا نام. وہاں پہ جب آئے ہیں نا تو انہوں نے ایک دن مقرر کر لیا کہ وہاں پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین جو ہے پھیلتا جا رہا ہے, یہ جو ہے بت پرستی کا جو نظام ہے وہ لوگوں سے معاف ہوتا جا رہا ہے. یہی نا لم یلد ولم یولد والی بات کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, اس کے اگینسٹ بھی یہ بات انشاءاللہ ٹیلی کرے گی. اب انہوں نے کہا کہ سوچے کیا کرے, کرتے کیا ہے. انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں. اس میں شیطان بھی آ گیا. شیطان کی بات آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اگلی بات. ابلیس شیخ نجد کے روم میں آیا جب یہ لوگ دار الندوہ جا رہے تھے. یہ والا پرنٹ ہم نے لیا ہے سیرت رسول پاک ابن اسحاق سے. یہ والی قرآن کی ایک آیت ہے جو حجت کے طور پر ان لوگوں پر اللہ پاک نے یہ نماز کے بارے میں لم یلد ولم یولد والی آیت جو نازل کی ہے, اس کے اگینسٹ اللہ پاک ادھر بھی دیکھ رہے تھے تو ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ والی حجت کے طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جا رہے تو انہوں نے ابلیس کو ایک ممبر اور بوڑھے شکل میں سرپرستی, سر پر ریشمی رومال چادر اوڑے, ہاتھ میں لاٹھی لیے آ اور اس کے ساتھ چلنے لگا. جب دار الندوہ سارے لوگ پہنچ گئے, 13 بندے تھے, تو ابلیس سے معلوم کیا کہ بوڑھے میاں تمہیں کیا کام ہے, کون ہو تم. وہ جانتے نہیں تو سارے قریش آپس میں جانتے ہوں گے نا مکے کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ وہ جو دین نبی پاک کا پھیل رہا ہے, لوگ اسلام میں آ رہے ہیں, اس کی اگینسٹ جو تھی نا میٹنگ تھی. اب جو میں نے والا دے دیا نا وہ بیٹیوں والا تصور بھی واش ہو رہا ہے. اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے, اللہ ایک ہے. اللہ کی وحدانیت کا اقرار اقرانے کے لیے پیارے محبوب کہتے. اب اس کے اگینسٹ جو ہے نا اس نے جواب دیا میرا تعلق نجد سے ہے اور میں تدبیر زمانہ منفرد زمانہ ہوں. میں نے سنا ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تدبیر کرنے کے لیے اجتماع منعقد کر رہے ہو. اس کو بھی پتہ چل گیا نا. اللہ اکبر. میں نے مناسب یہ سمجھا کہ تمہارے ساتھ اس مجلس مشاورات میں شریک ہوں اور جو بات تمہارے نظروں سے پوشیدہ رہے اور اس کی طرف توجہ دو. تمہیں
सालिस मशवरा दूं, ابلیس کی بات سن. لوگوں نے کہا کہ آؤ ٹھیک ہے دار النغہ چلتے. یہ 13 کفار تھے اس وقت کی بات. جو میں نے جو بت پرست تھے ان کی بات میں آپ کے سامنے پھیر کی، جن کا عقیدہ بتوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. خدا کی 3 بیٹیاں اور جو لات عزا تھا، اور ایک جو پہلا جو میں نے بتایا تھا نا حبل تھا، وہ مکہ میں نسل ہے. اس کی آگے بھی 360 بتوں والی بات آنی ہے انشاءاللہ، وہی میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں مشورے لینے شروع کر دیے کہ نبی پاک کے اس دین کو روکنے کے لیے کیا کیا تدبیر ہم سوچ سکتے ہیں. پارلیمنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے نا، سب سے پہلے بندے نے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان میں بند کر دو. ٹھیک ہے جی، کر کے دروازہ آگے سے بند کر دو. اللہ ذرا غور کرے اس قرآن کی آیت میں، اس سارے حوالہ جات موجود ہیں. جو کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے دار الندوہ میں، اللہ پاک بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، واچ ہو رہے ہیں کہ میرے محبوب کے خلاف دیکھیے یہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ والی بات میں آپ کو تخیل اس طرح دوں گا کہ وہ والے جو لوگ تھے، منکرین تھے، کافر تھے، اسی وقت کی بات ہے نا. یہ بھی قرآن کی آیت میں اسی وقت نازل ہوئی ہے نا. یہ والے تو میرے خلاف جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا سسٹم، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا محبوب اس کو سارے کو واش اپ کرے، اصلاح کرے ان کی. آپ میرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. کیوں جی یہی بات ہے نا، مل رہی ہے نا یہ بات. یہ والے کافر نبی پاک کے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کے دین کو روکنے کے لیے ہم کیا کیا کام کریں. اللہ اکبر. اب جو دین کو روکنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں تو سارے مشورے دے رہے ہیں کہ نبی پاک کو ایک کمرے میں بند کر کے آگے سے تالا لگا دے. رب بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، رب نے دیکھنا اپنے محبوب کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے. بھوک اور پیاس سے خاک بدہن. اللہ اکبر. کوئی کھان پین واسطے چیز نہ دو، کوئی کھانے کے جو ایسا ہی کمرے میں بند کر چلو تو نہ کچھ ملے گا کھانے کے لیے. تو اگلی بات آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہوگی. اگلی بات جو ہے نا، اس سے بہتر رائے دی جائے، یہ بات ٹھیک نہیں. شیطان نے آگے کہا کہ تم اگر ایسا کرو کہ وہ ابلیس کی بات میں بتا دیں. شیطان نے کہا کہ تم نے جو رائے دی ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ کمرے میں بند کرو. لکھا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قید کرنے سے ان کا کام رک جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ شیطان کہہ رہا ہے. اب شیطان کی زبانی نبی پاک کی ذرا تعریف سنیں. جب ان کے محبت کرنے والے صحابہ کو یہ اطلاع ملے گی تو وہ لشکر تیار کر کے آ کر انہیں چھڑا کر لے جائیں گے. یہ شیطان کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. یقیناً آپ نے یہ پہلے نہیں سنی ہوئی. آپ سنیں کتنی محبت والی بات ہے. شیطان کی دلیل سن کر اس وقت تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہوگی. جو دلیل آئی کمرہ میں بند کرنے کے لیے، شیطان نے اس کے بولا کہ یہ نہ کرو، ان کے محبت کرنے والے ان کو چھڑا کے لے جائیں گے، تو پھر جنگ ہوئے گی. کنہ دی محمد رسول اللہ سے ساتھیاں دی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جڑے جو دوسرے لوگ ہیں آپ لوگوں میں جو مشرکین مکہ کے ہو، جو قریش مکہ ہو، آپ کو ان کے درمیان یہ جنگ کا امکان ہے. جو جس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ معلوم نہیں، مجھے تو پتہ نہیں کیا نتیجہ ہوئے. پھر انہوں نے کہا یہ اس سے اور کو بہتر. اور اس پر ایک شخص نے مسلط میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دو. دوسری مشورہ جو آیا دار الندوہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دو. جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم انہیں نہ دیکھ سکیں گے، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں. یہ دوسرا مشورہ ہے اور اس قرآن کی آیت میں اس کا ذکر ہے. ابلیس نے کہا یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے. تھوڑا یہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلق یہ نبی پاک کی اس بات کی، وہ جو ابلیس ہے ہم سب کا دشمن ہے، آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے. اس کی زبانی نبی پاک کی تعریف سنے. ہے نا بات؟ اپنے بات سے کوئی بات نہیں. پیج نمبر 340 ہے اور سیرت رسول پاک حیات سرور کائنات پر دوسرا بات کی ہے. اب جو ہے نا، اب لکھا تم جانتے ہو کہ ابلیس کی زبانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنے. جناب علی الصلوۃ والسلام علیکہ یا سجدی ایک دشمن دے کولوں بھی تعریف جڑی اچھی لگتی ہے نا، الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک وصحابک یا محمد رسول اللہ. اگر لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلق ہیں. یہ والی اس بات کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو اسلام قبول کرتے تھے تو زبان اطہر سے جب قرآن سنتے تھے تو وہ والا دل مو لیتے تھے. یقیناً
صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کالے کالے گھنگروں والے بال ہے نا جی، وہ کالی کملی جوڑی ہوتی تھی، جو کوئی دیکھتا تھا عاشق ہو جاتا تھا۔ ضرورت تھی اس بات کی، اللہ پاک نے آپ کے میرے محبوب کو اللہ کو سونا بنایا سی نا، مزہ آتا زبانی میں پنجابی میں بھی گل کرن دا، ذرا عشق آتا، اللہ کو سونا بنایا سی، جڑا آتا سی عاشق ہو جاتا سی، پھر انہوں ضرورت نہیں سی پیندی اور کدھر جاندے۔ جڑے صحابی نے بھی اسلام قبول کر لیا، وہ کالیاں زلفاں دے تھلے آ گیا نا، تو اس کے بعد کسے صحابی نے پھر انہیں کیا کہا تسا تہاڈا ہی ہو گیا، انہیں کو ہے سی نا، اللہ پاک نے بنائی سی، ضرورت سی اس چیز دی، اس دین دی، جنہ کافرہ نے جڑے خدا دیا بیٹیاں بنائیاں نے جنہ نے، کیوں پتر جی؟ جب تک نبی پاک کی اپنی پرسنالٹی بھی شامل تھی، اپنا حسن بھی تھا، اپنا جاہ و جلال بھی تھا، اپنا نور محمدی بھی تھا، جو کوئی دیکھتا تھا، یہ اس کی ابلیس کی بات سے اپنے برزیر میں بات ہے، خوش خلق ہے۔ یہ والی بات ابلیس ایسے تو نہیں کہہ رہا ہے، یقیناً اس کو تجربہ ہوا ہوگا تو نبی پاک کے بارے میں دلیل دے رہا ہے نا، وہ خوش خلق ہیں اور شیریں لہجہ میں گفتگو کرتے ہیں، یقیناً ابلیس تو نہیں چاہتا ہوگا نا، اللہ کی عبادت سے روکتا، باقی کاموں سے نہیں روکتا، قرآن مجید پڑھنے سے بھی نہیں روکتا، صرف نماز میں آ جاتا جناب علی، کہ نماز نہیں پڑھن دینی، میں رب نے جڑا میرا وعدہ کیتا نا وہ میں پورا کرنا، نماز نہیں پڑھن دینی، باقی تو کام کری جا۔ نبی پاک نے یقیناً پیار بھی کرتا، نبی پاک نے ذات دے خلاف نہیں ہوگا، وہ صرف خلاف اس گل دے کہ رب نے جنہیں مینوں نہ سارا کچھ دے چھوڑیا، سب کچھ میرے کول سی، جب میں مالک تھا جنت کا ہر چیز کا، انہوں نے آدم کو بنا کر میرا دشمن بنا دیا، مجھے اس سے خفگی، آدم کو میں نے سارا کچھ بہکانا ہے۔ اللہ سے کہا قیامت تک ایسا کرا گا۔ آگے لکھو، شیریں لہجے تو کیا براد لیندے جی بھائی جی؟ میٹھا لہجہ خوش، جس نے بھی گل کر دے سننا نبی پاک بیٹا، میں آپ کو یہ والی حسن کی بات یہ بتا رہا ہوں، ابلیس ایک دشمن ہے آدم کا، نبی پاک کی تعریف یہ کرا شیریں لہجہ، یقیناً جب نبی پاک کسی سے بھی گفتگو کرتے ہوں گے نا، اللہ اکبر، تو اتنا پیارا شیریں لہجہ ہوگا، دل وچ وڑ جاتا سی اگلیاں دے وچ، تے تاج اگلے اسلام قبول کر لے، رب نے وہ پیدا کیتا سی نا، اپنے محبوب نو سونا نہیں سی بنانا، اور یوسف علیہ السلام بھی سونے، یعقوب علیہ السلام بھی سونے، ابراہیم علیہ السلام بھی سونے، تو سارا حسن نبی پاک میں پا چھوڑیا نا۔ تھوڑا معذرت چاہنا، میں پنجابی میں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، میں مزہ بڑا آتا ہے پنجابی میں گفتگو کرنے کا، اپنی زبان ہے نا جی ہماری۔ انشاءاللہ اگلی بات جو ہے وہ مجلس میں گفتگو کا دل ربا انداز ہوتا ہے، یہ والی تیسری بات، الصلاۃ والسلام علیکہ، ان گھڑیوں کے صدقے جب آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان لمحوں کے صدقے کتنی مشکلات کے بعد آپ کو اللہ پاک نے کامیابی دی ہے، ان کافروں سے آپ نے، مشرکین سے کس طرح تکالیف میں آپ نے، اللہ اکبر، وہ میں بات لم یلد ولم یولد والی بات جو کر رہا ہوں، یہ کتنے سخت تھے لوگ، وہ کیوں مانے نبی پاک کی بات؟ وہ ہمارا دادا پردادا چکر دادا جو ابراہیم نے، ہمارا جو جد امجد ہے، وہ اس دین پہ تھا، وہ بت شکن تھا، وہ دین تو انہی کا تھا نا، ان کی تعداد یقیناً تھی، پر جو بگڑ گئے ہیں نا، بھٹک گئے ہیں، تو وہ تو بھٹک گئے ہیں نا، پر دین تو ابراہیمی بالکل صحیح تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگلی گفتگو یہ ہے، دیکھو با ہوتا ہے، وہ طلعت خوب اور حیات زیبا رکھتے ہیں، حیات زیبا نا، خوبصورت نے، سونے نے، پیارے میں، مطلب یہی ہے نا بیٹا ان کا، طلعت خوب اور حیات زیبا رکھتے ہیں، حیات زیبا سے آپ سمجھ لینا نبی پاک کا اپنا سلسلہ، کہ مطلب ہوتا ہے نا، اپنی انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی تو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے نا، اپنی انسان کی حیثیت بھی تو ہوتی ہے نا، اللہ پاک نے جو عطا کیا ہوتا ہے انسان کی اپنی پرسنالٹی، اپنا حسن بھی تو ہوتا ہے نا، اس بھی تو شخصیت میں جاذبیت ہوتی ہے نا۔ نبی پاک کے بارے میں حسن و زیبا رکھتے ہیں، شیطان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور جب وہ یہاں سے جائیں گے تو جہاں بھی مقیم جا کر مقیم ہو، وہ کہتا نا کر دو مکے جو، جب مقیم ہوں گے وہاں تھوڑے ہی عرصے میں لوگ ان کے منتبہ ہو جائیں گے اور ان کے دین میں شامل ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اور جب ان کی محبتوں کی تعداد سے اضافہ ہو جائے گا تو لشکر ترتیب دے کر حملہ کر کے تمہارے مکہ ہاتھ سے لے لیں گے، اللہ اکبر۔ گل انجی ہونی ہے نا، ہوئی ہے نا، مدینہ پاک گیا نہیں تو پھر انجی ہوئے نا، مکہ لے لیا نا، وہ ساریاں گلاں
جنہیں غیب دی ابلیس نے دس چھڑیاں. ابلیس کی بات سن کر جب سب نے شیخ نجد کہا یہ والا درست کہہ رہا ہے. اب ایک بات میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے. اس میں وہ بات آ گئی اللہ پاک نے یہ والی جو بات ہے نا، یہ سورہ انفال یہ والی کردار کشی کی ہے. وہ جو مجلس ہو رہی تھی دار الندوہ میں، میٹنگ ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، ان کے دین کے اگینسٹ کہ اس کو کیسے روکا جائے، خدا اس کو دیکھ رہا تھا. اب وہی والا جو بعد سورہ انفال آیت نمبر 31 اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ والا ہے اے محبوب یاد کرو اپنے پیارے محبوب کو. اللہ پاک کی طرف ریفر ہے یہ بات. جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے تمہارے بارے میں، تمہیں بند کر دے یا شہید کر دے، اللہ اکبر، یا نکال دیں. نکال دیں والی بات کر دی ہے نا. اس قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا. یہ سورہ انفال آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31. اگلا ہے وہ اپنا سا مکر کرتے تھے. وہ اپنا سا، یہ ترجمہ جو ہے کنز الایمان ہمارے سامنے ہے، پرنٹ ہمارے سامنے ہے، یہ ہم نے لیا ہوا ہے، وہی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اللہ اپنی خفیہ تدبیریں فرماتا ہے. اللہ اپنی خفیہ تدبیریں، ایسے بات یہ ہے اللہ اکبر، ان کا سارا جو مسودہ پاس ہو گیا. یہ والی باتیں میں نے آپ کو، اللہ پاک نے پھر ایسا کیا کہ جبریل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آج رات، اللہ اکبر، آج رات آپ نے انہوں نے سارا ایسا. یہ ایک اور بات طے ہوگی نا کہ ایک ایک بندہ جو ابو جیل نے، وہ والی لمبی ہے وہ نہیں پڑھی، ابو جیل جو تھا نا اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایک ایک بندہ کر ہی دیتا ہوں میں، کیونکہ تحریر کے جو بات ہے نا وہ تو انشاءاللہ سند ہوتی ہے نا. آخر میں یہ والی وہ بات ہے جب نبی پاک نے مدینہ ہجرت کر کے چلے جانا، وہ والی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب وہ والا بات جو فیصلہ ہوا، فیصلہ بھی تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا. آخر میں ابو جیل نے کہا کہ اب ایک میری رائے بھی سنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگوں نے کہا ابو الحکم، ان کا نام تھا، اپنی رائے پیش کرے، کیونکہ جب تحریر کا حسن جو ہے نا میں لوگوں کے سامنے یہ ایک سند ہو جائے گی میری بات جو میں لوگوں تک فیڈ کرنے کی کوشش کر. ابو جیل نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ ہم قریش کے ہر قبیلے سے حسب نسب کے اعتبار سے بدتر اور بلند تر ہیں. اللہ اکبر. مضبوط اور توانا ایسے افراد منتخب کرو. یہ ابلیس کا، یہ ابو جیل کا مشورہ تھا کہ جن سے افضل قبیلے میں کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ ہر شخص شمشیر بکف ہو کر ایسے وقت حملہ آور ہو کہ جب محمد رسول اللہ کو توبہ نعوذ باللہ اگلی ختم کر دے، جب وہ سو رہے ہوں. یہ ابو جیل کا مشورہ تھا. اس کے بعد اللہ پاک نے کہنا کہ اب مکہ میں جو ہے نا میرے پیارے کی بات جو ہے نا میں نے نہیں رہنے دینا ادھر. پھر اللہ پاک نے وہ والا جو ہے نا، آگے میں بتاتا ہوں، ایسا اگر ہو گیا تو خون، ان کا خون عرب کے تمام قبائل پر مشترک ہوگا. یہ والی ایک برے ذہن سے کیسی بات نکلی. اور انہوں نے اور بنو عبد مناف تمام قریش سے مقابلے کی جرت نہ کر سکیں گے. اللہ اکبر. جو نبی پاک کا میں نے گفتگو کی تھی نا، بنو ہاشم کے جو خاندان ہے، جو نبی پاک جس خاندان سے ہیں، اگر اس طرح ہم سارے قریش مل کر ایک ایک بندہ ملے اور جو رات کو سوئے ہوئے ہوں تو ان کو توبہ نعوذ باللہ اگلی بات میں آپ کے سامنے نہیں کرتا ہو جائے تو ہم جو ہے نا سب یہ خون صرف سب پہ مشترکہ ہوگا. یقیناً آپ کے حافظے میں یہ موجود ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ والی جو بات تھی نا، اس لیے کوئی جو بنو ہاشم ہے، عبد مناف جس فیملی سے ہے محمد رسول اللہ، وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے. سارے قریش نہ تو نہیں لیتے، کتنا ذہین سی آدمی ہو. سمجھ آئی میری بات؟ اس سے بہتر مشورہ اچھا جرت، اس موقع پر ہم مشترکہ طور پر جیت جائیں گے. ابو جیل کی تجویز کی سب سے پہلے ابلیس نے تائید کی. اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت میں بتایا نا
کہ اللہ اور اللہ اپنی خفیہ تدبیریں فرما رہا تھا کہ تسی کر لو زور جتنا مرضی لا لو، میں اپنے محبوب نو انج کٹ کے لے جانا جی مکھن جو وال کٹ کے لے جائیدا۔ پھر انج ہی ہویا۔ تھوڑا سا وہ بڑا حسن والی بات ہے، تھوڑا وہ بھی آپ بتا دیں وہ بھی آپ کو الفاظ میں آپ کوشش کر دو۔ اب یہ بات ہو گئی، جب یہ بات ہو گئی تو سارے کے سارے جو کافر تھے ایک ایک بندہ انہوں نے دے دیا۔ یہ ساری منزل جو سورہ میں نے بتائی نا، سورہ انفال، اللہ پاک نے ان کا جو کفر ہو رہا تھا، یہ میں آپ کو ویو دینا چاہتا ہوں نبی پاک کے اس دین کا جو دین لے کے تھے، اس کافروں کے بارے میں اللہ پاک نے جو عکاسی کی ہے اس آیت کے اس میٹنگ کی، وہی بات ان کافروں کے بارے میں قل ہو اللہ میں بھی کر دی۔ کیوں بیٹا جی ہے نا مناسبت اس بات کی؟ اگلی بڑی بات سن لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شام کو ہر قبیلے والا یہ والی تجویز پاس ہو گئی، اور شام کو جنا شم کو ہوگا اپنے اللہ اکبر، شام کو ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو منتخب کیا گیا۔ میں جلدی جلدی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ان سب کو تلواریں دے کر یہ ہدایت کی گئی کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کشانہ اقدس کا گراؤ کر لیں۔ یہ والی وہ بڑی گھڑی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا آرڈر آ جانا ہے، ابھی ہو جانا۔ اس کے بعد جب ہجرت کی ہے نا، یہ والا وہ لمحہ ہے کہ نبی پاک مکہ سے ہجرت کرنے لگے ہیں، وہ والا کیا واقعہ ہوا تھا اس وقت۔ گراؤ کر لیتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو حملہ کر کے خاک بدہن اگلی جو بات پوری کریں۔ ان کا ارادہ تھا ایک ایک بندہ ہر قبیلے کا اکٹھا ہو گیا، انہوں نے دے دیا، انہوں نے گھراؤ کر لیا نبی پاک کے گھر کا۔ ادھر اس میں طے، ادھر ان سے یہ طے ہوا، ادھر ان سے یہ طے ہو گیا نا بات، ادھر اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھو میرے بھائیو، الصلاۃ والسلام علیکہ، کتنے حسن والی باتیں ہیں سونیا۔ پتر گلاں جڑیاں نے نبی پاک دیاں نے، ساڈا تے دل کردا ایو گلاں کردے رہیے ساری زندگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیج کر ان کافروں کے عزائم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ حکم الہی ہوا کہ آپ رات کو اپنے بستر پر آرام نہ کریں۔ یہ بہت مشہور بات ہے، سنی ہوگی، لاکھوں کروڑوں دفعہ سنی ہوگی۔ یہ والا وہ لمحہ ہے، اپنے بستر پر آرام نہ کریں۔ جناب جبریل نے آ کے نبی پاک کو پیغام دے دیا۔ چنانچہ رات کو سب لوگ کشانہ نبوت کے آس پاس جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے جی، اور اپنی یمنی چادر عنایت فرمائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا، یہ والی بات جو ہے نا وہ نا دوسرا جو شیعہ حضرات جو ہے نا اسی بات کا حوالہ دیتے ہیں نا، فرمایا اہل تشیع جو ہے، یہ شان ہے جناب حضرت مولا علی کی کہ آج رات تم میرے بستر پر آرام کرو اور یہ چادر اوڑھ لو اور ان کافروں کی کوئی فکر نہ کر لو، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ اکبر، یہ والی بات جو مولا علی کی شان ہے نا، اللہ اکبر، اس میں دیکھیں نا۔ اس کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر نبوی پر سو گئے۔ یہ والا وہ لمحہ جو ہجرت سے ایک رات پہلے کا، وہ والا آپ کے سامنے پیش۔ ابو جہل اس وقت کا شانہ نبوت کے دروازے پر کھڑا ہوا اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، اللہ، ابو جہل کی بات بھی آ گئی ہے، جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح کرے، وہ جناب علی و نبی پاک کے دروازے پر کھڑا باتیں کر رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مذاق میں یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ان کی تبلیغ تھی، جو ان بت پرستوں کو جو خدا کی بیٹیاں بنائے ہوئے تھے، یہی بات ہوگی نا، لم یلد ولم یولد۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ ان کے دماغوں سے، ذہنوں سے معاف ہونا چاہیے۔ میری بات نہیں ہے کہ میں نے پیدا اس لیے کیا، میں نے تو یہ سارا کچھ اس لیے بنایا تھا نا، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میرے شریک بنا لے۔ اللہ پاک وہ والی بات ان سے اس زمانے میں، اس زمانے پر آئی تھی آیات، یہ والا لم یلد ولم یولد والی بات یہ فیڈ کرنے، یہ وہ والی کافر ہے نا، ابو جہل وغیرہ اینڈ کمپنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھراؤ کیا ہوا ہے۔ اب وہ ہے نا، اب وہ کہتا نبی پاک کے وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا جو نبی پاک تبلیغ میں اسلام کیا کرتے ہیں۔ ان کافروں کے سینوں سے یہ والی بات، اللہ وحدانیت کا اقرار، وہ والا کہتے ہیں کہہ دو کہ اللہ ایک، اللہ پاک نے کہہ دو کہ اللہ ایک کروانے کے لیے کیا کچھ کیا۔
یہ والا راستے میں بات آ گئی. ہمارا ارادہ تو نہیں تھا آپ کو یہ، کیونکہ ہم نے سرا مختصر کرنا تھا، اس آیت کا حوالہ دینا تھا کہ اس آیت میں قل هو اللہ میں کیا مخفی تھا. اب دیکھیں، اب یہ والی بات جب ہو گئی نا تو نبی پاک کا وہ جو جوش ہے، نبی پاک کو جب یہ بات، اگلی بات سنیں، محبت سے، عشق سے، پیار سے. اگلا کیا ہے؟ کاشانہ نبوت کے دروازے پر کھڑا اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، یہ والا پیج نمبر ہے 341، وہاں سے آپ کو تحریر پڑھ کے جو ابو جہل نے باتیں کی ہیں وہ والی آپ کے سامنے پیش کر مذاق اڑا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری مطابقت کو اختیار کر لو گے، یہ والا وہ پیغام ہے کہ جو نبی پاک پیغام دیتے تھے لوگوں کو، پھر کافروں کو بتوں کی پرستش کے معاف کرنے کے لیے، اور کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ پاک کا وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے میری مطابقت اختیار کرو جیسے میں کہتا ہوں، تم ایسا کرو لو تو میرے احکام پر عمل کرو تو عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ کل روز قیامت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ والی وہ باتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب اپنی قبروں سے اٹھو گے تو جنت تمہارے ابدی قیامگاہ ہوگی. اللہ اکبر. ان کافروں کے ذہنوں سے اللہ کی بیٹیوں کا تصور، اللہ وہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یہ کلوانے کے لیے نبی پاک نے کیا کیا طریقہ کار اختیار کرتے تھے، وہ میں نے آپ کے لیے گوشت کیا. اگر تم ایسا نہ کیا تو میرا حکم نہ مانا تو قیامت میں تم کو آتش دوزخ اور عذاب میں مبتلا ہوگے. ابو جہل یہ باتیں کر ہی رہا تھا. نبی پاک کی وہ جو تبلیغ تھی، جو اس وقت کافروں کو تبلیغ کرتے تھے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو ابو جہل ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا. تو نبی پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی بر خاک اٹھائی. یہ والی بات سنی ہوئی ہے آپ نے. اور کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے. نبی پاک اندر یہ ابو جہل کی باتیں سن رہے ہیں. اب کہتے ہیں باہر تشریف لائے اور ابو جہل کے خرافات کے جواب میں فرمایا. نبی پاک اندر سن رہے ہیں یہ بات. ابو جہل جو کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو، کل کو تم کو اللہ پاک سب کچھ عطا کرے گا، جنت دے گا، ابدی سب کچھ عطا کرے گا، جنت میں تمہاری قیامگاہ ہوگی. جو تبلیغ کرتے تھے، جو حجت بیان کرتے تھے کہ میرے جو میں کہتا ہوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تم کو یہ فائدہ ہوگا، وہی بات اس کے انگیز وہ ابو جہل کہہ رہا ہے. ابو جہل کے خرافات کے جواب میں ہاں، غصہ آ گیا پیارے نبی کو. کہہ رہا ہاں میں وہی ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ تم یہ بات کرو، عرب و عجم میں تمہیں حکمران بن جاؤ گے. دوسری بات یہ کہ اگر روزے قیامت جب اپنی قبروں سے اٹھو گے تو جنت تمہاری ابدی قیامگاہ ہوگی. ہاں میں وہی ہوں جو یہ کہتا ہوں. ابو جہل کو جواب دے رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتا ہوں اللہ اکبر صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اور انہیں اور تو انہی میں سے ہے. ابو جہل کے بارے میں نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ جو خرافات بک رہا تھا، جو باتیں کر رہا تھا، نبی کے خلاف کر رہا تھا، نبی پاک جو تبلیغ کر رہے ہیں کہاں پہ؟ مکہ میں. ان کافروں کے دلوں سے وہ باتیں معاف کر رہے ہیں، بتوں والی معاف بھی کر رہے ہیں. کہہ دو کہ اللہ ہے، کہ لا الہ الا اللہ. یہی ہے نا جی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. یہ والی بات کلوانے کے لیے کیا دلیلیں پیش کیا کرتے تھے کافروں کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو انہی میں سے ہے. نبی پاک کی ایک بات سنے تو انہی میں سے ہے کہ آئندہ غزوہ بدر میں تجھے بکری کی طرح ذبح کیا جائے گا. یہ پیارے نبی باہر نکل کے اس بات کے خرافات کا جواب دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ کہ تو انہی میں سے ہے. وہ کہتے ہیں نا غیب کی بات، نبی پاک جو اس کو ہونا ہے، ابھی تو نبی پاک نے مدینہ جانا ہے اور وہاں سے پھر وہ جنگ بدر ہونی ہے. وہ والی بات بتا رہے ہیں ان کو کہ تو وہی ہے. ذرا غور سے میری بات سنیں. کل آئندہ غزوہ بدر میں تجھے بکری کی طرح ذبح کیا جائے گا. ہوگی نا غیب والی بات؟
کلیئر ہوگی. نبی پاک جب ابھی آنا ہے، مکہ میں ہے، ابھی گیا نہیں، مدینہ میں جانا ہے، وہاں سے وہ جنگ بدر ہونی ہے. اللہ اکبر. اور گردن اتار دی جائے گی تیری، اور تو جب قبر سے اٹھے گا تو تجھے دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ والی بات پیارے نبی نے جب ابو جہل کو کہی. اب سنیں میری بات، ابھی میں بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، یہ والی کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی. وہ یہ ہے کہ جب ابو جہل اپنے خرافات بک رہا ہے باہر کہ پیارے نبی یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو بات لوگوں سے منواتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ. یہ بات آ گئی نا، آ گئی نا اس میں بات. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. لم یلد ولم یولد، میں بے نیاز ہوں، نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں اور نہ کسی نے مجھے جنا ہے. آ گئی نا بات جو ابو جہل کے خرافات ہیں. اب اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آگے پیغام دے دیا نا سونیا، دیتا نہیں کہ آج رات آپ نے ادھر نہیں سونا. مولا علی وہ یمنی چادر پہن کے سو گئے ہیں. اب یب ہے یقیناً یہ جو منظر ہے ذرا اس کی عکاسی کرے. نبی پاک کو بہت غصہ آ گیا کہ میرے اس دین کی وجہ باتیں کر رہا ہے، یہ اصلی دشمن ہے اس دین کا. اللہ اکبر. نبی پاک نے باہر جو باتیں کی نا، ہاں میں وہی ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہوں. اب اگلی بات یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تو انہی میں سے ہے. یہ والی بات نبی پاک کی زبان ہے یقیناً، تو خدا خود کر رہا ہے. اللہ کو بھی یہ بات چنگی نہیں لگی، اللہ پاک کو بھی یہ بات، کیونکہ جبریل علیہ السلام کا تحفظ خود پیغام آ گیا نا، کہاں پہ یہاں پہ نہیں سونا. اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں نا، اللہ پاک بھی اپنے محبوب کو محفوظ کر رہے ہیں. اللہ پاک جب محفوظ کر رہے ہیں تو یہ والی بات جو ہے نا اس کی زبان سے نبی پاک کی نکلی ہے، پر یہ والی اللہ کی بات ہے. یہ جو خرافات کا جواب دیا ہے یقیناً نبی پاک کی زبان. اللہ پاک کو بھی یہ بات نہیں پسند ہے. یہ والی بات جو لکھے ہوئے نا، تو انہی میں سے ہے. کل آئندہ غزوہ بدر میں تجھے بکری کی طرح ذبح کیا جائے گا. یہ یقیناً خدا کی طرف سے زبان، یقیناً خدا کو بھی نہیں یہ پسند آئی. کیسے پسند آ سکتی ہے میرے بھائیو؟ ذرا غور کریں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آ گیا کہ آج رات آپ نے ادھر نہیں سونا، مولا علی کو سلائیں، ہے نا بات. جب وہ چادر تان کے سو گئے ہیں، جب ان کی باتوں کا وہ جو غصے کی بات ہے، یہ والی غائب والی بات ہے، خدا نبی پاک کی ظاہر تو نبی پاک کی زبان ہے، پر ہمارا وجدان یہ کہتا ہے رب کو بھی نہیں چنگی لگی یہ بات. اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کیا کرتے تھے؟ وہ کیا بات کرتے تھے؟ یہی تھے نا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اس کے علاوہ نبی پاک کیا کہتے تھے ان کافروں کو؟ وہ جو ابو جہل وغیرہ کمپنی ہے ان کو کیا کہتے تھے کہ کہہ دو کہ اللہ ہے، کہ اس کے عوض ہی یہ بات ہو رہی ہے نا. وہ اللہ کی بات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے تو اللہ اس میں مدد نہیں کرے گا. رب کو کیسے چنگی نہ لگے؟ کیوں بیٹا جان؟ یہ بات نہیں ہے کہ رب اللہ پاک کو بھی اچھی نہیں لگی. اس لیے اچھا نہیں لگی کہ ابو جہل کی جو باتیں ہیں اللہ پاک نے وہ جو بات کی ہے نا ابو جہل نے، اب یقیناً خدا کی طرف سے وہ والی بات جو ہے اللہ پاک کو بھی غصہ آ گیا ہے کہ اس کو کل بتا دیا نا، کل وہی ہے وہ والی بات جو آنے والی ہے. خدا نے نبی پاک کی زبان سے وہ نکلوا دی. کہتے نا ان کی زبان میں رب بولتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کوئی بات نہیں کرتے. تو زبان تو نبی پاک کی بظاہر نا، یقیناً اس میں خدا کی. جب نبی پاک کو جبریل کو بھیج کو یہ والا تحفظ کیا کہ جناب مولا علی کو سلائیں، تو اگلی بات کا رب تحفظ نہیں کرے گا؟ کیوں پتر جی؟ یہ والا سٹیٹمنٹ جو آ رہی ہے تمہاری گردن اتاری جائے گی، اور جب تم قبر سے اٹھو گے تو تمہیں دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ یقیناً خدا کی طرف سے ہے، زبان نبی پاک کی ہے اور خدا کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. سورہ یاسین کی آیات تلاوت فرمائی اور کافروں کی طرف خاک بر مٹھی پھینک دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اندھا کر دیا. ہائے وہ حضور علیہ السلام کو جاتے دیکھ نہ سکے.
نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہمارے سے تو برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بات. اور وہاں سے روانہ ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اندھا کر دیا. حضور علیہ السلام جاتے ہوئے یہ دیکھ نہ، حضور علیہ السلام کو جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے. یقیناً آپ نے ہزاروں دفعہ یہ بات سن رکھی ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ والی بات آپ کو تحریر پڑھ کر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کافروں کے پاس قریش کے ایک شخص نے آ کر دریافت کیا تم یہاں کیا کس لیے کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں اور ہم ان کو ختم کر دیں. توبہ نعوذ باللہ خاک بدحل، اللہ اکبر. اور اس نے کہا کہ تم اندھے ہو گئے، تم پر خاک ڈال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا. یہ سن کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو اپنے چہروں پر خاک پائی، خاک آلود پایا، لیکن یقین نہ آیا. کشانہ نبوت میں جھانکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یمنی چادر اوڑے منہ ڈھانپے سو رہے تھے تو شک میں پڑ گئے. بعض نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھو تاکہ انہیں خاک بدہن اللہ اکبر ختم کر دے. اللہ اکبر. بعض نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شک میں قتل کرنا درست نہیں ہے. رات اسی طرح گزر گئی. صبح کو دیکھا کہ حضرت علی الصلاۃ والسلام علیہ اللہ پاک نے آپ کا تفض کیا ہے. حضرت جبریل کو بھیج کے کہ آج رات آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا. ہاں جی. اور وہ حضرت علی کو سلا دیا تو صبح اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو کافی افسوس ملتے ہوئے کہنے لگے کہ اس شخص نے درست کہا تھا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے جو رات ہمارے سامنے سے گزر گئے، ہمیں نظر ہی نہیں آئے. اب سورہ انفال کا جو میں نے آپ کا ترجمہ پیش کیا وہ والی بات میں نے آپ کے سامنے اللہ پاک نے اس واقعے کی، اس بات کی، اللہ اکبر، اس بات کی قرآن کی آیت نازل کر دی کہ اے پیارے، اللہ اکبر، اے پیارے. وہ کافر کیا سمجھتے سن تو میں اللہ دے محبوب نال اسی کر دیں گے، ارادہ پورا ساڈا ہو جائے گا. تو نہیں، اللہ پاک نے ان کی کردار کشی کی ہے. کیوں پتر جی؟ کردار کشی ہے نا. اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے. یہ امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مکر کرتے تمہیں بند کر دیں یا شہید کر دیں یا نکال دے. وہ اپنے مکر، وہ اپنا سا مکر اور اپنا سا مکر کرتے تھے. انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ رب دی ذات دے مقابلہ کرتے سن پہ کہنا. اللہ اکبر. جب یہ ہوا تو اللہ بھی اپنی خوبیاں اللہ پاک بھی تو کرتا پیا. اللہ پاک جدو وہدا پیا تو جدو انہیں گلاں کرنیاں شروع کر دنیا نبی پاک اس واسطے کہ جڑا کہندا اللہ کہندے نے یا اللہ پاک کہندا کہ میرے واسطے کہندا ہے یا میرا پیارا رسول یہ کہندا ہے کہ کافراں نوں جڑے بت لئی پھردے نے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. گل تو اللہ دی ہے نا. کیوں بیٹا جان؟ بات تو خدا کی ہے نا. اب خدا تفض کیوں نہ کرے؟ جبریل علیہ السلام کو جب بھیجا تو یہ بات بھی تو خدا نے کل پترا تیری جڑی گردن لینی ہے نا بدر دے وچ تو وہ جڑی گل کرنا جو میں کہنا وہ سچ ہے. تو اے کرو تو جنت ملے گی، اے کرو اے ملے گا، اے کرو تو اے ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یقیناً میں نے جو تھی نا سورہ اخلاص کی بات اللہ اکبر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اس میں جو مخفی تھا وہ بھی آپ کو بتایا. 2 آیتوں کا ہم نے، یہ ہمارے قاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہماری بہت مدد کرتے ہیں. آپ کا نام کیا جناب قاری صاحب؟ سمیع الرحمان. قاری سمیع الرحمان اللہ کے فضل سے حافظ قرآن ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ترامیہ وغیرہ بھی مصالحہ وغیرہ تو مصالحہ ہی ہوتا ہے نا جی، سنا چکے ہیں. تو اللہ پاک کے فضل سے ہم نے یہ دونوں نے یہ والی ڈسکس کر کے بات جو ہے نا سورہ اخلاص والی ڈھونڈ کے اور یہ والا بک سے مطالعہ کر کے ہم نے یہ والی بتائی تاکہ آپ لوگوں کو نبی معظم کا اس دین کا جو اس وقت وہ لے کے آئے تھے یہ والا ہمارا دونوں اس بات پہ متفق تھے. یہ سورہ اخلاص جو ہے یقیناً خدا کی نازل کردہ ہے، پوری نماز نازل کردہ ہے. ہر نماز میں جو مخفی ہے اس کے معنی پہ اگر غور کیا جائے نا اللہ پاک کے فضل سے ہمارا ویژن بھی اللہ پاک نے کافی بنایا ہوا ہے. بس جو باتیں آتی گئی نا
ہم نے یہ سارا جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال کی، یہ والا بھی ہمارے مطالعہ سے گزر چکی تھی بات، ہم نے بھی ان سے ڈسکس کی، یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے نا جو قرآن کی، یہ جو نماز جو اللہ پاک نے، نماز کی بات اللہ کے فضل سے میں بہت تفصیل سے آگے بتانے والا ہوں۔ یہ سورہ انفال کی تو بیٹا اتنی زیادہ ہمارا خیال تو نہیں تھا نا، اتنا زیادہ بار ہو گئی اللہ کے فضل سے۔ والی جو گھڑی تھی نا نبی معظم کی مدینہ مکہ میں، وہ جو گھڑی آئی تھی، بس بات کرتے کرتے ہو سکتا اللہ پاک نے یہ والا جو بات تھی لوگوں تک اللہ پاک پہنچانا چاہ رہا ہو، یہ سیرت رسول پاک ابن سعد سے ہم نے پرنٹ لیا تھا۔ ہمارا خیال یہی تھا کہ ہم صرف اور صرف یہ سوری اس آیت کا حوالہ دیں گے، وہ اس کو ملائیں گے اس کے ساتھ، کہ قاری صاحب یہی مشورہ ہوتا نا، ہم اس آیت سے ملائیں گے کہ جس طرح اس آیت میں اللہ پاک نے وہ جو ہے نا، ہم وہ جو باتیں کر رہے تھے، خرافات کر رہے تھے، اس میں دارالندوہ میں جو کافر، جو 13 کافر بمع ابلیس کے اکٹھے ہوئے تھے، ان کی جو باتیں تھی نا، جب اللہ پاک ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، جب ابلیس ان کو بھیج دیا جبریل علیہ السلام کی، آج رات آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا، جناب حضرت مولا علی کو سنائیں، تو یہ والی بات تو خدا نے قرآن کی آیت میں جب نقشہ کی ہوئی ہے تو اس مقام کا بھی مقابلہ کرے نا، اس مقام کا مقابلہ کرے کہ جب محمد رسول اللہ اتنی سالوں صدیوں سے 29 صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اب نبی پاک کے سپرد اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام اسے لینا ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ان کافروں سے جو عرصہ دراز سے بت پرست ہیں، وہ بتوں کے وسیلے سے خدا سے مانگتے ہیں، اللہ پاک کام تو خدا کا ہے نا بیٹا، اور یہ والا تھا نا۔ اب اس بات پہ ساتھ کو ملائیں۔ سامعین، اہل علم، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ والی بات یہ ہے کہ نور محمدی کیوں تخلیق ہوا؟ یہ مسودہ تھا، یہ عزم تھا خدا کا۔ اللہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اتنی سخت کو، اللہ پاک نے فری ویلی چھٹی دی ہوئی تھی کافروں کو کہ جو مرضی کرو، من نہ جے تے منو اپنی رضا دے نال، ماں گلاں تہاڈے تک پہنچا دتیاں نے، آپ تک میرے پیغامات پہنچ گئے۔ اگر ماننا ہے تو فری ولی اپنی وش سے مانو، اپنی خواہش سے مانو، زبردستی میں نے کبھی نہیں کسی اوپر کرنی۔ خدا چاہتا جیسے انبیاء اکرام ہیں، سب کچھ اللہ پاک وہ سارے کنٹرول، ان کے روح کنٹرول میں ہے نا، ان سے کوئی کام اس طرح کا نہیں ہوا جس طرح پوری مخلوق کو بھی تو اللہ پاک ایسے پاس رہا۔ پر اللہ پاک نے دوزخ کو اور جنت کیوں بنائی؟ کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ یہ والا جو سسٹم ہے، جو اچھا کام کرے گے تو آپ کو اچھا میں جنت ملے گی، اگر برا کام کرو گے تو دوزخ ملے گی، اس کو بھی تو اللہ پاک نے بھرنا ہے نا۔ اب یہ والی جو بات جو تھی نا کہ بیٹا اس بات مل نہیں رہی، تو نبی پاک کا جو بات ہے، کہہ دو قل هو اللہ واحد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بات میں نے وہ والی جو سورہ انفال میں جو باتیں تھی، نبی پاک کے جو خرافات، جب وہ جیل بک رہا تھا کہ آپ کو اللہ کے بارے میں جو وحدانیت، اللہ کی حقیقت، اللہ کی وحدانیت کا جو اقرار ان لوگوں کے ذہنوں میں مقید کرایا، ڈالا، بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اور یہ والے جب یقیناً وہ آ جاتے ہوں گے اسلام میں، جو بھی آ گئے ہوں گے، تو جب یہ کرتے تھے تو پڑھتے تھے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور ان کا وہ جو تخیل تھا نا، جو کہتے تھے کہ بیٹیاں خدا کی، اور لات عزا، اور دوسرا جو حبل تھا، اس کا جو تصور تھا بت پرستی کا، یقیناً معاف ہوتا گیا۔ کہ بیٹا جی وجہ تسمیہ پتہ چل گئی، یقیناً باہر سامنے آ گئی، کون سی؟ نور محمدی کیوں تخلیق ہوا۔ بشری لبادہ بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے تو اپنی شناخت کرانی ہے، تو شناخت میں ہے نماز۔ اس وقت کا ذریعہ اللہ پاک نے سب سے پہلے منتخب یہ کیا کہ ان کو راہ عادات لانے کے لیے، تو وہ جو نماز کا ایسا ذریعہ ہے کہ میری وحدانیت کا اقرار، پہلے میرا شکریہ ادا کرے، میں سب کچھ تمہیں دیا نام شریف میں، پھر دعا میرے سے کریں کہ یا اللہ ان لوگوں کی طرح مجھے نہ بنانا جیسے نمرود، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اب جو اگلی جو حصہ ہے نا قل هو اللہ تک، ہم نے آپ تک اس وقت کا منظر آپ کے سامنے، سورہ انفال کی جو آیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے، نبی کی ضرورت جو تھی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی تو ہماری کافی بات رہتی ہے بیٹا جان۔
میرے خیال یہاں پہ یہاں تک کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قل ہو اللہ کی بات کہتے ہیں ہم اللہ سب سے اللہ پاک یہی چاہتے ہیں نا، جب اذان ہو پوری اس کائنات جو میں نے تخلیق کی ہے دھوم مچی ہو رب کی. پتر ہے نا مائیو، میں آپ کی توجہ اس طرح کرانا چاہتا ہوں، کیا ہے کہ اب پوری کائنات ارضی میں اللہ اکبر، کتنی مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی بات جو نبی پاک نے قل ہو اللہ میں لوگوں سے پڑھوائی، آگے عطایات میں بات آنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اب جو ہے نا میں جو سلسلہ ہے میرا قل ہو اللہ تک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس کے بعد ہم کریں گے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار. معنی آپ کے سامنے پہ عظمت والا. تخیل اس قوم کا امت کا یہی ہونی چاہیے، پر ان میں نہیں تھا نا. جو پیدا کی تھی نوح علیہ السلام کی قوم، اور اگلی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ والی باتیں اے پیارے یہ والی ان کو سکھاؤ. پاک ہے میرا پروردگار، یہ بت جو میرے پاس ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے نہیں دیتا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے خالق کائنات نے، اللہ ہی سب کچھ ہے. کیوں جی ہے نا اس میں مخفی بات. اس کے جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں اس کے اگینسٹ جو بت پرستی کا تصور ہے وہ ساتھ فالو کرے تو نماز کا سارا کچھ سمجھ آ جائے گا آپ کو. اللہ اکبر کا تصور لائے نا اس طرح جو اللہ پاک کہہ رہا ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. وہ بتوں والوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو میں سے یہ مکلوانا چاہتا ہوں، یہ جو بیٹیاں والا تصور ہے نا، یہ اللہ کی کوئی بیٹی کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی سے، وہ یہ بھی تصور اللہ پاک دینا چاہتے ہیں نبی پاک کے ذریعے نبی پاک کا ہی ہوگا نا. کہا تو نبی پاک ہی نے، نماز انہیں بھی آئی ہے نا. پہلے جو مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے رہے ہیں، چھپ کے پڑھتے رہے ہیں، تو یہ والا اس میں پڑھا جاتا رہا نا. کیوں پتر جی پڑھا نہیں جاتا رہا؟ یہ والا پڑھا جاتا ہے نا، قل هو اللہ احد. جو عربی تھے زبان تو ان کی یہی تھی نا. جب ان کو یہ پڑھتے ہوں گے تو وہ سارا جو پہلے ان کا تصور تھا نبی پاک کا اسلام قبول کرنے کے بعد، جس طرح ابو جہل وغیرہ ان کو اپنی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھلی سارے آہستہ آہستہ معاف ہوتی گئی نا، یہ بنیاد پڑ گئی نا. اللہ پاک نے قل هو اللہ میں اپنی تعریف اس لیے کر دی کہ ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہے بیٹا بڑے ذوق کی محبت کی یہ بات ہے کہ یہ والی بات سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آخر میں ہے نا جی، وہ جیسے وقت آیت کا والا وَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ. اب اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں اپنی جو تعریف ہے نا اپنے بارے میں، میرے محبوب نے اتنی بڑا مقام لینا. ہر بندہ پوچھے گا اللہ کا تصور دسو، اللہ کا تصور بتائے، ہے نا جی. جب اللہ کے صبر ہر بندے کو میرا محبوب دے گا تو اس کے لیے بہت ٹینشن کی بات ہے. کیوں پتر جی؟ اللہ پاک نے اپنی تعریف خود نماز میں نازل کر دی کہ میرے بارے میں کوئی جاننا چاہتے ہو نا تو میں یہ ہوں. اگر تم یہ مانتے ہو تو کلمہ پڑھ لو، نہیں مانتے تو جیسے لگے ہو لگے رہو. اللہ پاک نے اپنے بارے میں یہ اپنے بارے میں بتایا نا. اور یہ والی بات نبی پاک کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کیوں پتر جی؟ جو کوئی کہتا تھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب نماز میں آتا تھا تو نماز میں جب قل هو اللہ پڑھتا تھا تو اس کو جواب خود ہی مل جاتا تھا. نبی پاک سے پوچھنے کی اللہ پاک نے آسانی پیدا فرما دی نا. بیٹا اس زاویے سے بھی سوچو، یہ آسانی ہے نا اس دین کے لیے جو نبی پاک نے اتنا بڑا کام کافروں کو جو عرصہ دراز سے مشرک تھے، بت پرست تھے، ان کو نبی پاک سے پوچھیں جب نماز میں آئے ہو نا کلمہ پڑھ لیا. جب کسی نے پڑھ لیا کلمہ تو وہ بھی دیا کہتے ہیں نا کہہ دو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو بت پرست یہ ایسے ہی ہیں تو ان کو یہ بھی تو ایک بات لوگوں تک پہنچتی ہوگی نا، پھر یہی دے کے کہتے ہوگے واقعی اللہ ایک ہے. یہ بت پرست ہے نا جو ہمارے بت ہے نا یہ ایسے ہی ہیں، برائے نام ہی ہیں. پر خدا نے جب بتایا، جب نازل کیا تو پھر ہی اس کا مسودہ بنانا. کیوں جی؟ میں آپ سمجھا سکتا ہوں بات کو. جب اللہ پاک نے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کا جو مسودہ ہے نبی پاک کو عطا فرمایا تو پھر لوگوں کو اس کے اگینسٹ، بت پرستی کے اگینسٹ جو مواد ملا تو پھر ہی ان کے ذہن بدلے نا. تو یہ والی ہمارے پاس ہمارے اوپر تو نازل نہیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. اور اس وقت ہوئی کہ جب وہ
اسلام کی اصلاح کی ضرورت تھی. ہمیں تو ان کے صدقے، ان کے قدموں کے صدقے، ہمیں تو تواتر سے نبی پاک سے ملتی صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام سے ملتی ہم تک پہنچی ہے. کل ہولا اس کی اگلی جو ہم بات کریں گے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی اللہ، اس یہ بھی بات ہو گئی. اللہ نے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. اس میں ایک میری اور ذہن میں بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے جب اس نماز میں اللہ اکبر، جب ان کافروں سے پیارے نبی یہ کہنا چاہتے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تصور کہ ابھی خدا کی طرف سے ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. جب وہ نماز پڑھتے ہوں گے اور تصور یہ لاتے ہیں کہ یہ ہمارے بت جو ہے ہمارے پاس، یہ والا ان کا کوئی وجود نہیں ہے، حقیقتاً واقعی اللہ ایک ہے. اللہ پاک ایک اور لالچ دینا چاہ رہے ہیں اسی نماز میں. یقیناً آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش، ابھی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ذہن میں یہ ابھی بات ہے، بیٹا سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ پاک ہے میرا پروردگار، یہ والا اللہ پاک چاہتے ہیں عظمت والا. ہوگی بات جب اللہ پاک کہتے ہیں نماز میں، کہتے ہیں نا رکوع میں جاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو ایک لالچ دینا چاہتا ہے. کن کو؟ ان مشرکین مکہ کو، بت پرستوں کو. ذرا غور کریں ہماری بات پہ، ہم نے آپ سے پہلے بات نہیں کی، خدا کی طرف سے ابھی ہمارے ذہن میں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ذرا سوچیں اس بات کو. خدا نے ان کافروں کو یہ ایک لالچ دیا نا کہ اگر تم میری بھلائی کا کہہ دو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو تم نماز میں آ جاؤ گے پیارے نبی کے ساتھ پڑھو گے تو میں تمہاری باتیں بھی سن لوں گا، جو تم کہو گے تمہارے سارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا. کیوں بیٹا جی؟ کیا آپ نکال سکتے ہیں سامع اللہ لمن حمدہ؟ اللہ نے، بندہ تو وہی ہے نا مشرک کافروں والا، تصور وہی رکھنے. ہم لوگوں نے تواتر سے ملی، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی. اللہ پاک نے لالچ دے دیا، لالچ ہی ہے نا کہ اگر تم میری وحدانیت کا اقرار کرو، جو میرا محبوب کہتا ہے اس پہ عمل کرو، تو میں تمہاری باتیں سارے کروں. وہ ہے نا نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ وہ کرے گا، کھیتی باڑی دے گا، رزق دے گا، دولت دے گا. وہی بات خدا نے اس نماز میں عطا نہیں کر دی کہ کرو تو صحیح، اور کر کے تو دیکھو، میرے سجدہ کرو، میری وحدانیت کا اقرار کرو اور بتوں کو چھوڑ دو، میری کوئی بیٹیاں نہیں ہیں. تو اللہ پاک ہے تو ان بندے سے زور کرے نا ذرا. اللہ نے اس بندے کی، یعنی کہ وہ بندے جو مشرک تھے، جو بت پرست تھے، جو نبی کی بیٹیوں کا، اللہ کی بیٹیوں کا تصور ان میں تھا، معبودوں کا معبود وہ تھا، وہ کیا نام تھا، حبل، مکہ میں نسب تھا. اللہ پاک چاہتے ہیں یقیناً یہ ابھی دیکھو کیسے لگی ہے ہماری یہ بات. اللہ نے اس بندے کی بات، بندہ وہ ہے، ہم تو ہیں، ہم تو وسیلہ انہی کا ہی ہے، پر وہ بندے جو کہتے، اللہ پاک کہتا ہے تم کر کے دیکھو، میرے محبوب کی بات مانو اور میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل کرو، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہاری بات جو مانگو گے میں دے دوں گا. اور میرے سے مانگو اور ڈائریکٹ مانگو، اس بت کے صدقے نہ مانگو. اللہ اکبر. اب جو ہے نا اللہ اکبر سجدے میں جاتے ہیں، پھر بتے پاک ہے میرا پروردگار. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کے سامنے جو بات کر دی ہے نا، یہ قل هو اللہ سورہ اخلاص کے بارے میں جو باتیں تھیں اس وقت کے بعد اپنے ذوق سے، اس میں شعر ہے جناب قاری صاحب کا بھی، ہم نے دونوں نے مل کر اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ پاک نے عطا کی. اور یہ والی بات ابھی جو آئی ہے ذہن میں، یہ بھی آپ کے سامنے میں نے گوش کی، یہ بھی پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھی. کیوں بیٹا جی ہم نے یہ تو ڈسکس نہیں کی، یہ خدا کی طرف سے ابھی آئی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک قسم کا لالچ بھی دیا. اللہ پاک نے لالچ دیا نا کہ تم کر کے دیکھو، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ کے دیکھو، میری وحدانیت کا اقرار کر کے دیکھو، ہے نا جی. تو میں تمہیں جو کچھ منگو گے سامنے اللہ ہولے میں جب کھڑے ہو گے تو میں اس بندے دی گل سن لئی کہ جن نے میری وحدانیت کا اقرار کیتا بتاں نوں چھڈ کے، تو میری وحدانیت دا ساری اللہ اکبر کہو تو بت چھڈ دیو تو میں تہاڈے نال ہاں. بیٹا یہی تخیل ہے نا، اس میں اور کیا ہو سکتا. اب آج جو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ نے اس بندے کی، بندے تو ہم بھی ہیں پر ہم بت پرست نہیں ہے نا.
ہمیں تو وہ دین حنیف محمد رسول اللہ کا جو دین محمدی تھا وہ تو اللہ پاک نے ہم تک پہنچ چکا ہے، پر اللہ پاک یقیناً اب بھی افیکٹ ہوتا ہے، ہوگا یقین، یہ تو تواتر سے قیامت تک چلنا ہے نا، اس کو ہم نے خود تو نہیں بنایا۔ یہ والی نماز جو ہے اس میں جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہ والا تو تاحیات چلنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک چلے گا۔ تو اب میرا جو بات اگلی جو بات ہے نا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہوگا جب ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے بہت کچھ ہمیں عطا کیا ہوگا، کیوں جی قاری صاحب؟ ہم اگلی جو بات ہے نا اس کے بارے میں جب وہ بات ہوگی نا تو اگلا جو حصہ ہے نا اس میں ہم اس کی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے جو ہے نا اجازت چاہتا ہوں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اللہ پاک نے جو دین حنیف بھیجا تھا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم نے بات کی تھی نا، نور محمدی کیوں تخلیق ہوا، وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے سارا کچھ کیا۔ کیوں بیٹا جی؟ اس جو نماز کا قل ہو اللہ کا جو مسودہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، یقیناً آپ کو اب ہم آپ کے ویو تو ہم سنیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اللہ پاک کی عطا سے جو یہ باتیں ہمیں ملی تھی ہم نے آپ تک فیڈ کرنے کی کوشش کی۔ تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اب خداحافظ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ وصحابک یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلکہ وصحابک یا صاحب الحوض والکوثر۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔